بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خطرات بڑھ رہے ہیں۔ رب نواز اپنی کوٹھی سے غائب ہے۔ پولیس کا چھاپا ناکام رہا۔ اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں، وہ اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ میں نے خدشہ ظاہر کیا۔ ویسے پولیس نے کس الزام میں اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے؟ عذاب صاحب کے دفتر میں بم دھماکہ کرنے کے الزام میں کرنل مسکرایا۔ نہیں، معاذ الدین کے قتل کے الزام میں۔ تم جانتے ہو معاذ الدین معمولی آدمی نہیں تھا۔ ایک سابقہ وزیر اعلیٰ سے ان کا کہاں کا رشتہ تھا؟ وہ اسی قتل پر مشتعل ہے۔ ایک بار رب نواز ہاتھ آ جائے تو اس پر بم دھماکے کا مقدمہ بھی ڈال دیا جائے گا۔ عزا صاحب پہلے اس کے نام پر FIR درج کروا چکے ہیں۔ ایک چھاپا مار ٹیم اس کے زمینوں کی طرف روانہ کی جا چکی ہے، جو چرگا کھا کر ڈکار لیتی واپس آ جائے گی۔ نہیں، پولیس کے ساتھ ایجنسی کے 2 افسران بھی ہیں جو اس سارے آپریشن کی نگرانی کریں گے۔ کوٹھی پر چھاپے کے دوران چندہ ملی۔ میں نے پوچھا، کرنل نے نفی میں سر ہلایا تو میرا دل ڈوب گیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو رب نواز نے میری بات ہوئی تھی، اتنی جلدی وہ کہاں غائب ہو گیا؟ چھاپا بمشکل نصف گھنٹہ پہلے پڑا تھا۔ میرا ایک آدمی پولیس کے ساتھ تھا۔ رب نواز واقعی غائب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کالی بھیڑ نے اسے بروقت اطلاع کر دی۔ تلخی ایک بار پھر میرے منہ کی گھلنے لگی تھی۔ جس ملک میں خود نظام انصاف کے کل پرزے مجرموں سے تعاون کرنے لگے، وہاں پر انصاف کا اللہ ہی حافظ ہوگا۔ شاید ایسا ہی ہوا ہے۔ ہاشم رضا والے معاملے کا کیا ہوا؟ اسے جلد از جلد سبحان شاہ کی تحویل سے نکالنا ہوگا۔ اب میری اس سے بات ہوئی ہے اور مجھے اس کے ارادے نیک نظر نہیں آ رہے ہیں۔ پروفیسر ہاشم رضا ایک موٹی مرغی ہے، اس پر ایک کی رال ٹپک سکتی ہے۔ میں نے کرنل کو خبردار کر دیا، تم فکر نہ کرو، وہ کہیں نہیں جائے گا۔ کرنل نے یقین سے کہا، آرمی انٹیلیجنس اس پر کام کر رہی ہے۔ سبحان شاہ معمولی آدمی نہیں ہے، اور رب نواز سے زیادہ طاقتور ہے اور صوبے کے ایک حساس علاقے کا بے تاج حکمران ہے۔ اس کے ایک اشارے پر اس کے مرید دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میں نے کہا نا، اس معاملے کو کنٹرول کر لیا جائے گا۔ ہاشم رضا ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اب ہماری حکومت بھی اس معاملے میں دلچسپی لے رہی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا، کیا وہ اس نیم حیوانی مخلوق کی افزائش چاہتی ہے؟ ظاہر ہے ہر حکومت کو اس سے دلچسپی ہو سکتی ہے۔ ہر اس ملک کو جو دہشت گردی اور امن و امان کے مسئلے سے دوچار ہو اور جس کی پولیس نااہل اور بدعنوان ہو۔ کرنل نے پرخیال لہجے میں کہا، کرنل، یہ چیز سوائے تباہی کی کچھ نہیں ہے۔ میں نے اسے خبردار کیا، اسے بہر صورت ختم ہونا چاہیے۔ اس قسم کے تجربات انسانیت کی توہین ہی نہیں، اس کے خلاف بھی ہیں۔ کرنل نے شانے اچکائے۔ یہ بات تو حکومت کو سمجھانے والی ہے۔ کرنل شاید اس معاملے میں مختلف ذہن رکھتا تھا، اس لیے وہ اس معاملے کی سنگینی کو نہیں سمجھ رہا تھا، یا سمجھ کر بھی انجان تھا، کیونکہ اس معاملے میں حکومت بھی ملوث ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے پوچھا کہ ان کے ایجنٹوں کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ میں نے کرنل کورا کے اڈے کے ملنے والی ڈائری اور وہاں سے حاصل ہونے والے معلومات دے دی تھی۔ اس اڈے کی تعمیر اور ایجنٹوں کو پناہ میں مدد دینے والے تمام ناموں کی فہرست بھی اس کے حوالے کر دی تھی۔ کرنل نے جواب دیا، اس معاملے پر تشویش جاری ہے۔ رب نواز کے رشتہ دار چودھری رحیم خان اور اس کے 2 بیٹے گرفتار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اعتراف بھی کر لیا ہے۔ اس کام میں کچھ سرکاری اہلکار، علاقے کا DSP بھی ملوث ہے۔ اگر ان کے خلاف الزامات درست پائے گئے تو وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے، بشرط یہ کہ وہ فرار نہ ہو گئے ہوں۔ میں نے لقمہ دیا۔ یہ بتائیں، اس نام نہاد کا کیا بنا؟ اس کا ہاتھ آنا بے حد ضروری ہے۔ نہ جانے میں کون سی دوائی پلان سرحد پر بھیج چکا ہے۔ خدا نہ خواستہ کل دشمن نے حملہ کر دیا تو اسے ہماری ایک دفاعی چال کا علم ہو۔ تم اتنی فکر نہ کرو، اس ملک کو دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اس کے منصوبہ ساز ذہن سے سوچتے ہیں۔ ہمارے پاس متبادل دفاعی پلان ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ویسے بھی جنگ ہمیشہ کسی لگے بندے منصوبے کے تحت نہیں ہوتی۔ جب بزم گاہ سجتی ہے تو ہر ایک اپنی گانے لگتا ہے۔ میں کرنل سے متفق نہیں تھا۔ جنگ میں میدان جنگ کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، یہ تو ڈرامے کا ایک سٹیج ہوتا ہے۔ جنگ میں پس منظر کی اس سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور اس کے راستے، گولہ بارود کے ذخیروں کی جگہ، دفاعی تنصیبات، یہ سب بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کی پردہ پوشی کے بغیر کوئی فوج فتح حاصل نہیں کر سکتی۔ 71 کی جنگ ایک مثال تھی۔ اندرونی غداروں کی وجہ سے دشمن ہمارے ایک راز سے واقف تھا اور اس نے کامیابی سے ہماری دفاع کو ناکام بنا دیا تھا، لیکن میں اس سے بحث نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بہرحال کرنل رہ چکا تھا اور ان معاملات کو مجھ سے کہیں بہتر سمجھتا تھا۔ ممکن تھا وہ مجھے ٹالنے کے لیے یہ سب کہہ رہا ہو، ورنہ راز کی اہمیت تو وہ بھی اچھی طرح واقف ہے۔ ممکن ہے کل تک کوئی اچھا خبر سننے کو ملے۔ کرنل بولا، کرنل، مجھے چندہ کی فکر ہو رہی ہے۔ جب نواز خود کو گھر پر پائے گا تو اسے بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس معاملے میں ہم صرف تقدیر پر ہی بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اگر اسے ذرا بھی نقصان ہوا تو تم اسے توپ دم کر دو گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مجھے امید ہے رب نواز کے خلاف تیز رفتار کارروائی کے باعث وہ چندہ کو نقصان پہنچانے سے باز رہے گا۔ میرا اندازہ ہے وہ چندہ کو آخری وقت تک ڈھال کے طور پر ساتھ رکھے گا۔ میں جانتا تھا رب نواز انتہائی بزدل لیکن انتہائی کمینہ شخص، وہ چندہ کو اسی وقت نقصان پہنچائے گا جب اسے میری طرف سے مکمل اطمینان ہو جائے گا۔ پھر وہ مجھ پر قابو پا لے گا، مگر ساتھ ہی دل کو اس کی کمینگی کی طرف سے ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ میں نے گہری سانس لے کر خود سے کہا، تم شادوں کے مرنے کے بعد زندہ رہے؟ اگر خدا نہ خواستہ چندہ کو بھی کچھ ہو گیا تو مرو گے نہیں، لیکن رب نواز جیسے ناصور کا خاتمہ ضروری ہے، جو ایک چندہ کے لیے ہی نہیں بلکہ نہ جانے کتنی چنداؤں کے لیے آزار کا باعث بنے گا۔ وہ اس ملک اور اس کے لوگوں دونوں کا مجرم تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کرنل،
میں نے کہا وہ چندہ کو ہی ڈھال بنائے گا، لیکن اس کی سرخوبی لازمی ہے، چاہیے اس کے لیے چندہ کی جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ کرنل نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ شاہ عالم، تمہارے کردار کا یہ رخ میرے لیے اجنبی ہے، میں نے تمہارے بارے میں جو سنا ہے اس سے بالکل مختلف۔ میں نے سوچا اور کرنل سے کہا، اس لیے کہ میں شاہ عالم نہیں ہوں۔ کرنل شبیر کی حیرت دو چند ہو گئی تھی، جسے رفع کرنے کے لیے مجھے اسے ساری کہانی شروع سے آخر تک سنانی پڑی۔ میں نے تو اسے مختصر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کرنل نہیں مانا۔ اس کے اصرار پر میں نے سارے واقعات جستہ جستہ سنائے، اپنے ناصر عظیم سے شاہ عالم بننے اور اس کے بعد شاہ عالم سے دوبارہ ناصر عظیم بننے کے تگ و دو۔ کرنل خان کا سن کر اچھل پڑا تھا۔ میرے خدا، تم کرنل خان کے ساتھ بھی رہے ہو؟ مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ ہی از اے ریئلی گریٹ پرسن۔ جی، اور چاندنی یعنی چندہ ہی ان کی بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی۔ اس نے اپنی ساری وراثت کمال ہاسپٹل کے نام کر دی ہے۔ کمال کے لوگ ہو تم سب، کرنل شبیر متاثر کن لہجے میں بولا۔ میں تو صرف نیلم کے ناطے اور پھر ربنواز جیسے غدار کی وجہ سے تمہارے کیس میں دلچسپی لے رہا ہوں۔ مجھ سے زیادہ یہ ملک قوم کا کیس ہے اور آپ پر ایک محافظ وطن ہونے کے ناطے ذمہ داری پڑتی ہے۔ مجھے اعتراف ہے، آپ کی وجہ سے مجھے بہت مدد ملی ہے۔ وہ لڑکی فریال کیا واقعی ربنواز کی بہو ہے؟ ہاں، اس کے مرحوم بیٹے دل نواز کی بیوی۔ اس کی دل نواز سے شادی جبر کا نتیجہ تھا، جس نے اس سے کبھی دل سے تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ موقع پاتے ہی وہ میری مدد سے وہاں سے نکل آئی۔ مرتے وقت اس نے وصیت کی تھی کہ اس کے بچے کو ربنواز کے حوالے نہ کیا جائے۔ اب وہ بچہ ہمارے خاندان میں شامل ہے، جیسے ہم سب کا آپس میں کوئی خونی رشتہ نہیں۔ اس طرح یہ بچہ بھی بظاہر ہمارا کچھ نہ ہونے کے باوجود خاندان کے ایک فرد کی طرح ہمارے ساتھ رہے گا۔ تمہارا جذبہ لائق تحسین ہے۔ کرنل نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ رات بہت ہو چکی ہے، مجھے جانا ہوگا۔ اب میں اس کیس پر اپنا سارا دباؤ اور اثر رسوخ استعمال کروں گا۔ کرنل، ربنواز کی خاندانی حویلی کے علاوہ اس کے قبضے میں موجود لال حویلی پر بھی چھاپا مارا جائے۔ مجھے شبہ ہے کہ ربنواز نے اب تک وہاں بہت کچھ رکھا ہوگا اور ممکن ہے چندہ بھی وہیں ہو۔ میں دیکھوں گا، کرنل نے کہا اور رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کمال کا نمبر ملایا اور وہ سو رہا تھا، لہذا اس نے گالیوں سے استقبال کیا۔ نہ چین سے جینے دیتا ہے اور نہ سونے۔ بکواس کرنے کی بجائے یہ بتا سب خیریت ہے نا الو کے پٹھے؟ اب تک تو ہے، اس نے بھنا کر کہا۔ یہی بات پوچھنے کے لیے اٹھایا ہے؟ وہ الو کا پٹھا 1 گھنٹہ پہلے ہی ری کر کے سویا تھا۔ تیرا لخت جگر، میں نے ہنس کر کہا۔ چل اب سو جا۔ میں نے کہا تو کمال نے کچھ مزید ارشادات عالیہ کے بعد فون بند کر دیا۔ مجھے نیلم اور رئیس کا خیال آیا۔ لندن میں اس وقت رات ہو چکی ہوگی اور اس کا امکان تھا کہ سب عاقل کے گھر پر ہی مل جاتے۔ میں نے نمبر ملایا، فون اینی نے اٹھایا تھا۔ میری آواز سنتے ہی وہ چلائی، بھیا آپ کہاں ہیں؟ نیلم باجی اور ہم فون کر کر کے پریشان ہو گئے ہیں۔ وہیں ہوں لاہور میں۔ میں نے کہا وہاں سب ٹھیک ہے نا؟ اور تیرا آنے والا مہمان؟ وہ شرمائی، سب ٹھیک ہے مگر آپ ٹھیک نہیں ہیں، سب کو پریشان کیا ہوا ہے، پرانی عادت ہے، اب تم لوگ برداشت کی عادت ڈالو۔ اور تیرا شوہر نامدار کہاں ہے؟ میں یہیں ہوں نامراد محترم۔ عقل کی آواز آئی، عاقل کی آواز آئی۔ اچھا تو چھپ کر ہماری باتیں سن رہا تھا نالائق؟ میں نے اسے ڈانٹا، یہ تو بے ایمانی ہے، میں نے خود کو لائق ثابت کر دیا۔ کیوں اینی؟ دماغ درست رکھو۔ اینی کی بکھلائی ہوئی آواز آئی تو میں مسکرا دیا۔ عاقل کا اشارہ میں نے سمجھ لیا تھا۔ نوادرات والے معاملے کا کیا ہوا؟ فی الوقت اٹکا ہوا ہے۔ وزارت سیاحت کا وہ افسر واپس پاکستان چلا گیا ہے۔ اعلیٰ کمان کی منظوری کے بغیر اس پروجیکٹ پر کام ذرا دشواری ہی ہوگا۔ کوئی بات نہیں، میں نے اسے تسلی دی، تاخیر سے ہو جائے بے شک، لیکن نوادرات صحیح طریقے سے ہی منتقل ہونے چاہیے۔ یہ بتا کہ ان کے حوالے سے اب تک کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اب تک تو نہیں ہوئی، میں نے نوادرات ایک اور جگہ منتقل کر دیے ہیں۔ اخبار کے دفتر کے پاس یہ خالی دفتر مل رہا تھا، میں نے کرائے پر لے کر نوادرات خود تھوڑے تھوڑے کر کے منتقل کر دیے، اور لینڈ لیڈی مشکوک ہو گئی تھی، پولیس کو بلا لیتے تو ہم سب مصیبت میں پڑ جاتے۔ یہ اچھا کیا، رقم کا تو مسئلہ نہیں ہے، یہی تو ایک سہولت ہوئی ہے۔ ساس محترمہ کے آنے سے اینی کو نئی کار لے کر دی ہے، اس سے میری کھٹارا سی کار میں بیٹھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ ظاہر ہے وہ میری بہن ہے، معمولی چیز کہاں استعمال کرے گی، یعنی میں بھی اعلیٰ چیزوں میں شمار ہوتا ہوں، اس نے خوش ہو کر کہا۔ اسی لمحے نیلم آگی، ناصر کہاں تھے تم؟ ابھی تو اسی دنیا میں ہوں، اگر جانے کا موڈ ہوا تو تمہیں بتا کر جاؤں گا، بکو مت۔ نیلم نے ڈانٹا، فضول باتیں کرتے رہتے ہو ناصر، تم کسی چکر میں ہو، سچ مجھ بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ میں نے جتنی بار فون کیا تم غائب ملے۔ میں ذرا مصروف ہوں، اس لڑکی کا کیا چکر ہے؟ وہ آئی بھی اور مر بھی گئی۔ ہاں، میں نے سرد آ بھری، بس وہ آئی اور پھر چلی بھی گئی۔ اپنا بچہ میری ذمہ داری بنا گئی، جسے میں نے سب کی ذمہ داری بننا قبول کر لیا تھا۔ ناصر، وہ ربنواز کا خون ہے، نیلم نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ انسان کا بچہ ہے اور انسانوں والی فطرت لے کر پیدا ہوا ہے، اگر اسے ربنواز کے حوالے کر دیا تو اسے بھی اپنے جیسا شیطان بنا دے گا۔ دوسرے یہ کہ مرتی ہوئی فریال کو زبان دے چکا ہوں کہ اس نے میری جان بچانے کے لیے خود کو قربان کر دیا، اس کا اتنا حق تو بنتا ہی ہے۔ نیلم ذرا چپ ہو گئی۔ سوری اگر تمہارے جذبات ہرٹ ہوئے، وہ بچہ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم اس کی پرورش کریں گے اور اسے اچھا انسان بنائیں گے۔ تھینک یو نیلم، تم نے میرے سر سے بہت بڑا بوجھ اتار دیا ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ یہ بتاؤ کہ لندن میں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تو تفریح چل رہی ہے، میں نے نواحی لندن میں ایک مکان دیکھا ہے، 2 منزلہ ہے، ہم سب آسانی سے اس میں رہ سکتے ہیں، سستا بھی مل رہا ہے، 12 لاکھ پاؤنڈز مانگ رہا ہے، میرا خیال ہے اس تک میں دے دے گا، جیسے تم چاہو، اور رقم کی ضرورت ہو تو میرا لندن میں اکاؤنٹ ہے، وہاں سے پیسے نکلوا لینا۔ میری چیک بک اینی کے پاس ہے، اس میں سائن شدہ 2 چیک ہیں،
رقم میرے پاس ہے، تم فکر مت کرو۔ اور تم کب آ رہے ہو؟ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے۔ ابھی تو رب نواز کے کتے مجھے سونگتے پھر رہے ہیں، مجھے شبہ ہے کہ ایئرپورٹ کی نگرانی بھی کر رہے ہوں گے۔ اگر مجھے ایئرپورٹ پر شاہ عالم ہونے کے شبے میں گرفتار کر دیا تو میں خاصی مشکل میں پڑ جاؤں گا۔ خدا اس رب نواز کو غارت کرے۔ نیلم نے خاص زنانہ انداز میں کوسنے دینا شروع کر دیا، لیکن میں نے خلوص سے کہا آمین۔ مجھے یقین ہے تمہاری بد دعائیں رنگ لائیں گی۔ ویسے بھی اس کے گرد گھیرا تنگ ہونا شروع ہو گیا ہے، ممکن ہے جلد تمہیں کوئی خوشخبری ملے۔ نیلم کے بعد رئیس نے فون لے لیا۔ میں نے اسے کرنل کے اس بنگلے کا نمبر بتایا، اگر کبھی ضرورت پڑے تو مجھے یہاں کال کر لینا۔ میں نہ ہوں تو پیغام دے دینا۔ نیلم کو مت بتانا کہ اسے سیکیورٹی ایجنسی کے سربراہ کرنل شبیر کا بنگلہ ہے، جس کے گارڈ نیلم ہاؤس کی نگرانی کرتے ہیں۔ ناصر یار میں واپس آ رہا ہوں، مجھے عورتوں کی طرح یہاں چوڑیاں پہن کر بیٹھنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ رئیس نے کہا ہرگز نہیں، یہاں تیری کوئی ضرورت نہیں، میں خود آرام سے چھپا بیٹھا ہوں۔ اچھا اب اجازت دے، کرنل کا فون ہے، میں نے کہا اور سلام دعا کے بعد فون رکھ دیا۔ اس رات مجھے گہری اور پرسکون نیند آئی، حالانکہ ذہن خدشات سے لبریز تھا، لیکن اپنوں سے بات کر کے مجھے بہت سکون ملا تھا۔ صبح میں اٹھا تو خود کو تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ غسل کر کے میں نے ناشتہ کیا اور پھر کرنل کا فون ملایا۔ ناصر عرض کر رہا ہوں، ہاں ینگ مین کیا حال ہے؟ رات کو صحیح سے نیند آئی؟ ہاں اب میں خود کو اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ آپ کہاں ہیں؟ میں دفتر کی طرف جا رہا ہوں۔ کیا رب نواز کے خلاف جانے والی پارٹی کو کوئی کامیابی ہوئی؟ نہیں، ان کی حویلی میں چھاپا ناکام رہا، کوئی فرد نہیں ملا، صرف عورتیں تھیں۔ لال حویلی وہاں واقعی خالی ہے، اس کے تہہ خانے میں کچھ سامان ضرور ملا ہے مگر وہ بیکار ہے، آدمی کوئی ہاتھ نہیں آیا۔ پولیس نے رب نواز خاندان کے کچھ ملازموں کو ضرور گرفتار کیا ہے مگر میرے خیال میں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کچھ نہیں ہوا؟ میں نے مایوسی سے کہا نہیں، کچھ کامیابی بھی ہوئی ہیں۔ چودھری رحیم خان اور اس کے ڈیرے سے کچھ بھارتی ایجنٹ گرفتار ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ان کے نیٹ ورک کے کچھ اور لوگ بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ ان سے حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں اور بھی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ کرنل یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اگر آپ کوشش نہ کرتے تو یہ سب اب تک آزاد ہوتے اور ممکن ہے سرحد پار بھی فرار ہو چکے ہوتے۔ ڈونٹ میٹ ینگ مین، کرنل ہنسنے لگا، تم بھی اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ میرے کانوں نے فائرنگ کی آواز سنی۔ کرنل کی گاڑی کسی مصروف شاہراہ سے گزر رہی تھی، پس منظر میں ٹریفک کا شور بھی سنائی دے رہا تھا۔ میرا دل دھڑک اٹھا تھا۔ میں نے تیزی سے کہا کرنل کیا ہوا؟ یہ فائرنگ کی آواز کیسی؟ جواب دیں، مگر دوسری طرف خاموشی تھی۔ کرنل کی آواز نہیں آ رہی تھی، البتہ فائرز کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ یہ کوئی برش لانے والی گن تھی جس کا پورا میگزین ایک ہی برش میں چلا دیا گیا تھا۔ پھر ایک لرزہ خیز چیخ سنائی دی۔ آواز فون کے پاس سے ہی آئی تھی مگر یہ کرنل کی آواز نہیں تھی۔ میں چلا کرنل کو آواز دیتا رہا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ میرے دل میں خدشات سر اٹھانے لگے۔ کل ہی کرنل رب نواز کی چال ناکام بنا دی تھی اور وہ یقیناً اس کے خون کا پیاسا ہو رہا ہوگا۔ پھر اس کے گھر پر چھاپا، اس سے سمجھنے کی کوئی وقت نہیں ہوئی ہوگی کہ یہ سب کرنل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے کرنل پر حملہ کرا دیا۔ اسلحے اور مروانے کے لیے وفاداروں کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ شاید کرنل کے ہاتھ سے فون گر گیا ہے۔ میں نے دل کو تسلی دی۔ کوئی جواب نہ پا کر میں نے فوری طور پر سائیکو کو کال کی اور اسے صورتحال بتائی۔ وہ دوڑی چلی آئی۔ میں نے اسے سارے صورتحال بتائی۔ میں کرنل کی خیریت معلوم کرتی ہوں، اس نے فکر مندی سے کہا اور فون پر کسی سے رابطہ کر کے اسے فوراً کرنل کے گھر سے دفتر کی طرف آنے والے روٹ پر جانے کو کہا۔ فائرنگ کا واقعہ اسی طرح پیش آیا تھا۔ پھر اس نے علاقے کے تھانے دار سے رابطہ کر کے پولیس سے حادثے کے بارے میں پوچھا، لیکن ابھی پولیس بھی اس سے بے خبر ہی تھی۔ سائیکا کی پریشانی بتا رہی تھی کہ کرنل کے اس کا اعصاب قریبی تعلق ہے یا پھر کوئی جذباتی رشتہ ہے۔ مضبوط اعصاب کی یہ لڑکی رونے کے قریب ہو گئی تھی۔ خود میں بھی اندیشوں کا شکار تھا۔ اتنے عرصے بعد مجھے ایک مضبوط دنیاوی سہارا ملا تھا جس کی مدد سے میں رب نواز کے مکروہ عزائم خاک میں ملا سکتا تھا۔ نہ جانے فائرنگ کے بعد کرنل کس حال میں تھا۔ یہ تو واضح تھا کہ کرنل کی کار پر ہی حملہ ہوا ہے، ورنہ موبائل سے اس کی آواز کہاں غائب ہو گئی تھی جبکہ موبائل کام کر رہا تھا۔ میں آخر تک فائرنگ کی آواز اور ٹریفک کا شور سنتا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بجی۔ سائیکا نے لپک کر کال ریسیو کی۔ ہاں بول رہی ہوں، کیا ہوا؟ دوسری طرف سے جو بتایا گیا اسے سن کر سائیکا کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میرا سر جھک گیا، کرنل بھی میرے لیے جان ہار گیا۔ سائیکا نے فون رکھا اور روتے ہوئے بولی، پاپا کو مار دیا گیا، وہ مر چکے ہیں۔ کرنل تمہارے پاپا تھے؟ اس نے سر ہلایا۔ میں ان کی سگی بیٹی نہیں ہوں، وہ میرے والد کے رشتہ داروں میں سے ہیں۔ انہوں نے میری پرورش کی ہے، میں جو کچھ ہی ہوں ان کی وجہ سے ہوں۔ ہوا کیا ہے؟ اس نے آنسو صاف کیے۔ مضبوط قوت ارادی نے اسے جلد سنبھال لیا تھا۔ چلتی کار پر دوسری کار سے کسی نے برش مارا۔ پاپا کے چہرے اور سینے پر گولیاں لگی تھیں، وہ موقع پر ہی ختم ہو گئے تھے۔ ان کا ڈرائیور اور محافظ بچ گیا تھا۔ اس نے حملہ آور پر فائرنگ کی تھی، اسے بھی بعد میں گولی مار دی گئی۔ سائیکے کی بات سے مجھے موبائل فون پر سے آنے والی آخری چیخ یاد آ گئی، کرنل کا ڈرائیور بھی مارا گیا تھا۔ مجھے بے حد افسوس ہے سائیکا، میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں، مجھے جانا ہوگا۔ اس نے کہا، پاپا کے سارے معاملات اب مجھے ہی دیکھنا ہوگے، کیا ان کا کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے؟ نہیں۔ اس نے رومال سے آنکھیں صاف کی جو بار بار گیلی ہو رہی تھی۔ ایک بیٹا ہے، وہ امریکہ جا کر باپ کو بھول گیا، پلٹ کر کبھی پاپا کی خبر نہیں لی۔ کیا میں چلوں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جاتے جاتے پلٹ کر دیکھا، نہیں
قاتلوں کو اصل میں آپ سے دشمنی ہے، پاپا تو ان کے راستے کی دیوار بن گئے تھے، اگر آپ منظر عام پر آئے تو آپ پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ اس کی بات نے مجھے شرمندہ کر دیا، میری وجہ سے وہ دنیا میں اپنے واحد جذباتی رشتے سے بھی محروم ہو گئی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے ندامت سے کہا۔ میں آپ کو شرمندہ نہیں کر رہی، مجھے پاپا کی موت پر دکھ ہے، لیکن ساتھ ہی فخر بھی ہے، وہ حق کا ساتھ دینے کے پاداش میں مارے گئے، وہ شہید ہیں۔ ہمارے ہاں اب رواج سا ہو گیا ہے، کسی بھی مارے جانے والوں کو اس کے لوگ فوراً شہید قرار دے دیتے ہیں، لیکن کرنل نے جس طرح میری بے غرضی سے ساتھ دیا تھا، اس نے ربنواز جیسے غداروں اور بہت سے ایسے لوگوں کے لیے اپنی جان دے دی تھی، تو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ شہید ہیں یا نہیں، لیکن اس کی موت بلا شبہ اعلیٰ مقاصد کے لیے تھی۔ میں تھکے قدموں سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ کرنل کے قتل نے ثابت کر دیا تھا کہ ربنواز اب بھی اتنا ہی طاقتور تھا، اس کی روپوشی سے اس کی طاقت اور اثر رسوخ پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس نے دن دہاڑے ایک معروف شاہراہ پر واردات کر کے اسے ثابت بھی کر دیا تھا۔ اچانک مجھے ان ثبوتوں کا خیال آیا جو کرنل کے پاس تھے، اگر حملے کے وقت بھی کرنل انہیں اپنے ساتھ رکھے گا تو اس بات کا امکان وہ بھی حملہ آوروں کے ہتھے چڑھ گئے ہوں گے۔ یہ سوچ کر میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ میرے پاس چندہ کے بچاؤ کے لیے وہ ایک ہی ہتھیار تھا، اور وہ بھی ربنواز کے ہاتھ لگ جانا تو چندہ بالکل ہی اس کے رحم و کرم پر رہ جاتی، اس کے ساتھ کوئی بھی ظلم کرنے کے لیے آزاد ہو جاتا۔ میں مضطرب ہو گیا تھا، لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ سائیکہ ہی مجھے اصل صورتحال سے باخبر رکھ سکتی تھی، اور اس سے رابطے کا فی الوقت میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ مجھے انتظار ہی کرنا تھا۔ مجھے ربنواز کی کوٹھی فون کرنے کا خیال آیا، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، سارے راستے ایک ایک کر کے پھر بند ہو گئے تھے۔ کل تک میں کتنا پر اعتماد تھا کہ چندہ میرے پاس آ جائے گی اور میں ایک بار پھر ربنواز کی ایسی کم تیسی کرنے کے لیے آزاد ہوں، مگر ربنواز نے چال چل کر میرے اعتماد کو چکنا چور کر دیا۔ کرنل نے جوابی چال میں اسے اس کے خلاف ثبوت واپس چھین لیے، اور اس طرح حساب برابر ہو گیا، مگر ربنواز نے کرنل کی جان لے کر توازن ایک بار پھر اپنے حق میں کر لیا تھا، اور میں ربنواز کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اچانک مجھے ہاشم رضا کا خیال آیا، اور ربنواز کے قریب رہا تھا اور اس کے بارے میں کہیں زیادہ جانتا تھا۔ ممکن ہے وہ اس کے خلاف کوئی بات بتا سکتا ہے، لیکن وہ سبحان شاہ کے پاس تھا۔ میں نے فوری طور پر اس کا نمبر ملایا، وہ دربار عام میں تھا، لیکن اس کے مرید نے اسے میرا پیغام پہنچا دیا۔ اس نے کال ٹرانسفر کرا لی۔ شاہ صاحب، مجھے ہر صورت ہاشم رضا سے بات کرنی ہے، ربنواز کے خلاف مجھے اس کی مدد درکار ہے۔ بابا شاہ عالم، اس سے تو بات ممکن نہیں ہے، وہ اس جیلی سے باہر ہے، اور جہاں ہے وہاں فون نہیں ہے۔ اگر تم خود ملنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ سبحان شاہ، یہ موبائل کا دور ہے، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ معلوم ہے بابا، مگر وہ جگہ موبائل کی حد سے باہر ہے، ہر جگہ لاہور جیسی سہولت تو نہیں ہوتی نا۔ اس سے ملنے کے لیے مجھے کہاں آنا ہوگا؟ ہماری حویلی میں آ جاؤ۔ اگر آپ ہاشم رضا کو حویلی میں بلا سکتے ہیں تو میں کل اس سے فون پر بات کرا لوں گا۔ شاہ عالم، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، ہمارا کچھ حساب کتاب تھا جو تم نے واضح کر دیا تھا، تم بلا خوف چلے آؤ۔ معاف کیجیے گا شاہ صاحب، ہمارے تعلقات ایسے بھی نہیں ہیں کہ میں آنکھ بند کر کے آپ کے پاس چلا ہوں، تو پھر میں تمہارے کام کیسے آؤں گا؟ میں ہاشم رضا سے وہیں مل لیتا ہوں جہاں وہ ہے۔ میں نے اچانک فیصلہ سنا دیا۔ تمہاری مرضی، مجھے تو تمہاری مدد کر کے خوشی ہوگی، تم نے ربنواز کا نقصان کر کے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ میں ہاشم رضا سے کہاں پر مل سکتا ہوں؟ ایسا کرو، تم نے میری حویلی سے ذرا پہلے ہائی وے پر جو ریسٹورینٹ دیکھا ہے وہاں آ جاؤ، وہاں میرے بندے تم کو ہاشم رضا کے پاس لے جائیں گے۔ میں آؤں گا کل دوپہر 2 بجے تک۔ میں نے اسے آگاہ کیا۔ میں بہر صورت ربنواز تک پہنچنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے کوئی بھی خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھا۔ مجھے سبحان شاہ پر اعتماد نہیں تھا، وہ ربنواز کا ذرا مختلف ایڈیشن تھا، جس کے نزدیک اپنے مفاد کی اہمیت سب سے پہلے تھی، اور میری طرف سے اس کا دل صاف نہیں ہو سکتا تھا۔ میں بہرحال اس کی قید سے فرار ہوا تھا، اور وہ یہ بات نہیں بھولا ہوگا۔ میں اس کے پاس جانے سے پہلے کچھ ایسے انتظامات چاہتا تھا کہ واپسی بھی آ سکوں۔ اس کے لیے مجھے سائیکہ سے مشورے کی اشد ضرورت تھی۔ میرا خیال تھا کہ اب کرنل کے سارے معاملات وہی سنبھالے گی، وہ اس بنگلے کی بھی انچارج تھی، کوئی عام گھریلو لڑکی نہیں تھی۔ کرنل نے اس کی تربیت عام انداز سے ہٹ کر کی تھی۔ 1 بجے کے قریب اس کا فون آیا۔ کرنل کی ڈیڈ باڈی کب ملے گی؟ میں نے اسے پوچھا۔ شام تک مل جائے گی، لیکن تدفین کل تک ہی ہوگی۔ ان کے دوست احباب اور آرمی کے جاننے والوں کو اطلاع کر رہی ہوں، ان میں سے اکثر آج رات تک آئیں گے۔ سائیکہ کرنل کے پاس کچھ اہم چیزیں تھیں میری۔ میں نے ذرا جھجک کر کہا، اگر آپ کا اشارہ ربنواز کے خلاف ثبوتوں کی طرف ہے تو وہ محفوظ ہیں۔ اس نے کہا، لیکن ابھی آپ کے لیے بیکار ہی ہیں۔ ہاں سائیکہ، میں جانتا ہوں تم اس وقت گہرے صدمے سے گزر رہی ہو اور بے حد مصروف بھی ہو، لیکن میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، بہت ضروری ہے۔ میں شاید رات 8 بجے تک آؤں، ورنہ 9 بجے تک لازمی آ جاؤں گا۔ میں انتظار کروں گا۔ میں نے کہا، پلیز آپ نے باہر نہیں جانا۔ آپ کو معلوم نہیں ہے آزاد صاحب کے دفتر پر حملہ ہوا ہے، وہاں تعینات ایک گن مین مارا گیا ہے۔ میرے خدا، آزاد صاحب تو خیریت سے ہیں نا؟ میں نے تیزی سے کہا، وہ ٹھیک ہیں، اس وقت وہ ایک پریس کانفرنس میں تھے۔ سائیکہ نے بتا کر فون بند کر دیا۔ ربنواز زیادہ ہی تیزی دکھا رہا تھا۔ شکر ہے آزاد صاحب دفتر میں نہیں تھے، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ انہیں احتیاط کا مشورہ دینا بیکار ہی تھا، وہ کبھی عمل نہیں کرتے۔ ان کا پختہ عقیدہ تھا کہ موت وقت پر ہی آتی ہے، اور اپنے حصے کی زندگی تو گزار چکے تھے۔ اگر میں ان سے کہتا تو وہ بھی یہی کہتے، میاں موت تو اپنے وقت پر آتی ہے، اس سے پہلے سوچ سوچ کر مرنے کا کیا فائدہ۔ رات کا وقت میں نے نہایت بے چینی سے گزارا۔ کرنل کی موت کا سوگ اس بنگلے کے ملازموں پر طاری تھا۔ وہ سب بے حد افسردہ نظر آ رہے تھے، بلکہ
باورچی کو میں نے روتے دیکھا تھا۔ واضح طور پر کرنل اپنے ملازموں میں بے حد مقبول تھا۔ ایک اور اچھا انسان رب نوازے سے شیطان کی بھین چڑھ گیا تھا۔ وہ جتنا عرصے زندہ رہتا اسی طرح اچھے انسانوں کو بلی لیتا رہتا۔ اس کا ناپاک وجود جلد از جلد اس زمین سے پاک کر دینا ضروری تھا۔ سائیکہ رات 9 بجے ہی آئی تھی۔ وہ بے حد تھکی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ سستا ہوا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ روتی رہی تھی، کرنل اسی لیے کہ اس کا باپ کی طرح تھا، وہ اس سے بے حد محبت کرتی تھی۔ تعزیت کے الفاظ دہرانے کے بعد میں اپنے مطلب کی بات پر آ گیا۔ میں نے اسے ہاشم رضا کے بارے میں بتایا۔ اس ابلیس کے پاس پہنچنے کا راستہ ہمیں ہاشم رضا سے ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ وہ اس کے سارے بلوں سے واقف ہے۔ وہ سبحان شاہ کی تحویل میں ہے۔ بظاہر اس نے مجھے آزادی سے اس سے ملنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن مجھے اس کے انداز سے فریب کی بو آ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر مجھ پر قابو پانا چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری حفاظت اور میری واپسی کا بندوبست کیا جائے۔ ہو جائے گا، میں اکبر کو تمہارے ساتھ کر دیتی ہوں۔ وہ ان معاملات میں بے حد تجربہ کار ہے، اسپیشل فورس میں رہ چکا ہے۔ وہ کوئی محفوظ پلان ترتیب دے لے گا۔ اس نے فون پر رابطہ کیا۔ اکبر، میں بات کر رہی ہوں، تم فوری طور پر میرے بنگلے پر آ جاؤ، ایک ضروری کام ہے۔ اور ہاں، جنازے میں آنے والوں کو کہاں ٹھہرایا جا رہا ہے؟ دوسری طرف سے سن کر اس نے کہا، بس ٹھیک ہے، تم آ جاؤ۔ اکبر بے حد مستعد اور ذہین آدمی ہے۔ پاپا کی ایجنسی سیکیورٹی پلان انچارج یہی ہے۔ مجھے یقین ہے تم اس کی مدد سے ہاشم رضا کو وہاں سے نکال لاؤ گے۔ ویری گڈ، یہ تم نے مجھے نئی راہ دکھائی ہے۔ اس سے پہلے کہ سبحان شاہ مجھے ڈبل کراس کرتا، میں خود اسے ڈبل کراس کر سکتا ہوں۔ اس میں اخلاقیات کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ سبحان شاہ جیسے شخص کے سرے سے کوئی اخلاقیات نہیں تھی۔ اس کے نزدیک اپنا مفاد اہم تھا، اسی طرح میرے نزدیک میرا مفاد اہم تھا۔ اگر وہ میرے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کرتا تو میں اس کے ساتھ دھوکہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اکبر تھوڑی دیر بعد آ گیا۔ یہ وہی پستہ کش شخص تھا جو کرنل کے دفتر سے سائیکہ کے بنگلے تک پہلی بار چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ اپنے حلیے اور لباس سے وہ معمولی درجے کا کوئی ملازم تھا۔ اس کی خواب دیدہ آنکھوں سے سستی اور کاہلی ٹپکتی تھی، مگر صرف ایک پردہ تھا اس کے پیچھے، ایک چست اور ہر طرف رکھنے والا شخص تھا۔ کرنل شبیر کا دست راست کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا۔ رسمی فکروں کے بعد ہم کام کی بات پر آ گئے۔ میں جا کر چائے بھیجتی ہوں۔ سائیکہ اٹھ کر چلی گئی۔ میں نے اکبر کو تفصیل سے اپنا ارادہ بتایا۔ وہ غور سے سن رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے دھوکہ کرنے کی کوشش کی تو ان کی چال ان پر ہی الٹا پڑ جائے گی۔ آپ بے فکر ہو جائیں۔ اس شخص ہاشم رضا کو لاہور تک لانا ہے، وہ بھی ہو جائے گا۔ اس نے اعتماد سے کہا، کس وقت روانہ ہوگے؟ میں سوچ رہا ہوں صبح 7 بجے تک نکل جاؤں، تو پھر میری ٹیم تیار ہوگی۔ ہم آپ کے پیچھے ہی ہوں گے۔ کیا تم بھی چلو گے؟ میں چونکا۔ اس نے سر ہلایا۔ آپ نہیں جانتے، کرنل نے آپ کو VIP قرار دیا ہے۔ سمجھ لیں پوری ایجنسی اس وقت آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ میں نے دل ہی دل میں کرنل کا شکریہ ادا کیا اور اس کی مغفرت کی دعا کی۔ اکبر نے کہا، ہم دور سے آپ کی نگرانی کریں گے۔ اگر محسوس کیا کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے تو ہم حرکت میں آ جائیں گے۔ اگر میں بار بار سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دوں تو سمجھ لینا کہ میں پھنس گیا ہوں۔ لیکن جب ہم ہاشم رضا تک نہیں پہنچ جاتے، اس وقت تم حرکت پہ نہیں آؤ گے۔ میں سمجھ گیا، آپ بے فکر رہیں۔ کچھ دیر تک ہم تفصیلات طے کرتے رہے، پھر وہ چلا گیا اور میں سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر نیند بڑی مشکل سے آئی تھی۔ اچنتی ہوئی میں نے چندہ کو دیکھا۔ وہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور زخموں سے چور تھی۔ ناصر، مجھے یہاں سے نکالو، میں بہت اذیت میں ہوں، اس نے کراہ کر کہا۔ میں اس کی طرف لپکا اور جیسے میں نے اسے زنجیروں سے آزاد کرایا، ایک دم سارا منظر بدل گیا۔ رب نواز کہہ کے لگاتا نظر آیا، پھنس گئے شاہ عالم، اب بچ کر کہاں جاؤ گے؟ یہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے خاص چیز تیار کرائی ہے، یہ تمہاری بوٹی ہڈی سب چبا جائے گی۔ اس کے اشارے پر ایک نیم حیوانی مخلوق سامنے آئی۔ اس کا بھاڑ سا منہ کھلا تھا جس سے تیز اور نکیلی دانت چھانک رہے تھے۔ اس نے میرے اوپر چھلانگ لگائی اور اپنے دانت میری گردن میں گاڑنے والی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میرا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ میں نے کمبل ایک طرف پھینکا اور اٹھ کر پانی پیا۔ اس وقت 6 بج رہے تھے۔ کچی نیند کی وجہ سے دماغ بھوجل تھا۔ میں نے گرم پانی سے غسل کر کے ناشتہ طلب کیا۔ گرم تلخ کافی کے 2 کپ پی کر میرے حواس پوری طرح بیدار ہو گئے تھے۔ میں نے کپڑے بدلے۔ بیٹا اور اس کے فاضل میگزین میرے پاس ہی تھے۔ سائیکہ نے مجھے ایک ننھا سا پسٹل دیا تھا جو کلائی کے ساتھ باندھا جاتا ہے۔ بوقت ضرورت یہ ہتھیار کام آتا ہے۔ میں نے سوٹ پہنا تھا۔ اس کی کھلی آستین میں پسٹل بآسانی غائب ہو گیا۔ میں باہر نکلا تو پورچ میں سیاہ رنگ کی باریک شیشوں والی کار تیار تھی۔ نہ جانے کب آئی تھی۔ اس کی سیٹ پر ایک شخص ڈرائیور کی وردی میں تھا۔ وہ یقیناً کوئی گارڈ بھی تھا۔ میرا نام انور ہے سر۔ اس نے اتر کر کار کا پچھلا دروازہ کھولا۔ کیا ہمیں چلنا ہے؟ بالکل جناب، اس نے کہا۔ سائیکہ یا اکبر نہیں ملے تھے، مگر اکبر راستے میں ہوتا ہے۔ آدھے گھنٹے میں ہم لاہور سے باہر جانے والی شاہراہ پر سفر کر رہے ہیں۔ میں نے کئی بار پلٹ کر دیکھا لیکن ایسی کوئی گاڑی نظر نہیں آئی جس میں اکبر اور اس کے ساتھی موجود ہوتے۔ ڈرائیور نے میری بے چینی تاڑ لی تھی۔ اس نے کھٹکا کر کہا، سر وہ ہمارے پیچھے نہیں ہیں، پہلے ہی روانہ ہو چکے ہیں۔ وہ اس ریسٹورینٹ کے آس پاس ملیں گے جہاں ہمیں جانا ہے۔ تو پہلے بتانا تھا نا۔ میں نے اطمینان کی سانس لی۔ پہلے آپ نے پوچھا ہی نہیں، اس نے سادگی سے کہا۔ کیا تم بھی کرنل کی ایجنسی سے تعلق رکھتے ہو؟ جی ہاں۔ وہ اداس ہو گیا۔ اللہ بخشے، کرنل مثالی آدمی تھے۔ بڑی محنت سے انہوں نے ہماری تربیت کی اور ہمیں ہیرے کی طرح تراشا۔ کرنل شبیر واقعی اچھے آدمی تھے۔ میں نے کہا۔ وہ کرنل کے بارے میں بتاتا رہا۔ کرنل نے بہت معمولی سطح سے ایجنسی کا آغاز کیا تھا اور آج اس سیکیورٹی ایجنسی کا شمار ملک کی ٹاپ ایجنسیوں میں ہوتا تھا۔
4 گھنٹے کے لگاتار اور تیز رفتار سفر کے بعد ہم اس علاقے میں جا پہنچے جہاں سبحان شاہ کی حکمرانی شروع ہو جاتی تھی۔ میں نے اپنے بڑھ جانے والے بال جیل کی مدد سے پیچھے کر کے بنائے تھے سیاہ سن گلاسز کے ساتھ میری صورت خاصی حد تک بدل گئی تھی۔ چہرے پر کئی دن کی بڑی داڑھی تھی۔ سر، ہم قریب آ گئے ہیں، ڈرائیور نے دھیمی آواز میں کہا۔ تم اس علاقے سے واقف ہو؟ اسی وجہ سے میرا انتخاب ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں اس سارے علاقے کو اپنے ہاتھ کی لکیروں کی طرح پہچانتا ہوں۔ چند منٹ بعد کار اس ریسٹورنٹ کے سامنے جا رکی۔ پس منظر میں سرسبز کھیتوں کی وجہ سے یہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ عمارت کے سامنے ایک ستون پلاسٹر پیرس کا عقاب بنا تھا۔ ریسٹورانٹ کے معیاری ہونے کا اندازہ اس کے سامنے کھڑی بیش قیمت کاروں سے ہو رہا تھا۔ یہاں علاقے کے معززین آیا کرتے تھے۔ میں کار سے اترا تو ڈرائیور بھی اتر آیا۔ بہتر ہوگا تم اندر رہو اور صرف ڈرائیور نظر آنے کی کوشش کرو، میں نے اسے مشورہ دیا۔ جیسے تسلیم کرتے ہوئے فوراً اندر بیٹھ گیا۔ میں ریسٹورانٹ کے اندر آیا۔ کھانے کا وقت ہونے کی وجہ سے اکثر میزیں بھری ہوئی تھی۔ اندر سے بھی ماحول صاف ستھرا اور چمکتا ہوا تھا۔ فی الوقت مجھے ایسا کوئی فرد نظر نہیں آیا جو سبحان شاہ کا نمائندہ ہوتا۔ میں خالی میز پر جا بیٹھا۔ رش کے باوجود ویٹر نے میرے پاس آنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ میں نے مینیو میں دیکھ کر بریانی اور چپلی کباب کا آرڈر دیا۔ حیرت انگیز طور پر ویٹر نے صرف 15 منٹ میں آرڈر پورا کر دیا۔ کھانا گرم اور لذیذ تھا۔ مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی، اس لیے میں نے کسی تکلف سے کام نہیں لیا۔ ابھی میں کھانا ختم ہی کر رہا تھا کہ ایک شخص سامنے آ بیٹھا۔ اگر کھانا ختم کر لیا تو چلیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ مجھے شاہ صاحب نے بھیجا ہے، کہاں جانا ہوگا؟ میں نے رکے بغیر کہا۔ زیادہ دور نہیں، اس نے اسی انداز میں جواب دیا۔ وہ تقریباً 30-32 برس کا مضبوط جسامت کا شخص تھا۔ صورت سے بھی لگتا تھا کہ وہ مار دھاڑ کا عادی رہا ہے۔ کھانا ختم کر کے میں نے بل منگوایا۔ ادائیگی کر کے میں اٹھ گیا۔ جس طرح مجھے اس شخص کی آمد کا پتہ نہیں چلا تھا، اسی طرح مجھے اب تک اکبر اور اس کے ساتھیوں کی جھلک بھی نظر نہیں آئی تھی۔ انہوں نے اتنی اچھی طرح خود کو کیموفلاج کر رکھا تھا کہ میں بھی انہیں دیکھنے سے قاصر تھا۔ کس طرح جائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ میری گاڑی ہے، وہ بولا۔ نہیں، میں اپنی کار میں جاؤں گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اپنی گاڑی لے کر میرے پیچھے آئیں۔ اس نے بلا جھجک میری بات مان لی۔ میں اس کے ساتھ باہر نکلا۔ وہ ہلکے رنگ کی کرولا میں بیٹھا گیا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، اس کے پیچھے چلو۔ کرونا گھوم کر سڑک پر آ گئی اور اس طرف روانہ ہو گئی جس پر آگے جا کر سبحان شاہ کی حویلی آتی تھی۔ تاہم اس سے پہلے اس سبز کرونا دائیں طرف کچے میں اتر گئی، جبکہ حویلی بائیں طرف واقع تھی۔ یہ کچا راستہ دونوں طرف سے کھیتوں کے درمیان سے گزرتا تھا۔ ذرا آگے جا کر کھیتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ارے، کانٹے دار جھاڑیاں شروع ہو گئیں۔ میں ہوشیار ہو گیا۔ کسی بھی قسم کے ٹریپ کے لیے جگہ بہت موزوں تھی۔ اب مجھے تشویش ہونے لگی تھی۔ اکبر اور اس کے ساتھی کہاں تھے؟ اب تک ان کی صورت دیکھنے میں نہیں آئی تھی اور نہ ہی کوئی گاڑی ہمارے عقب میں آئی تھی۔ یہ لوگ کہاں رہ گئے؟ میں نے ڈرائیور سے پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں سر، اس نے جواب دیا۔ انہوں نے جو بتایا تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی اسنا میں سبز رنگ کی کرونا ایک طرف مڑتی نظر آئی۔ اس طرف درختوں کا بڑا سا جھنڈ تھا۔ میری کار بھی اس کے پیچھے تھی۔ میں نے کمر میں لگے بریٹا پر گرفت کر لی۔ درختوں کے ساتھ راستے سے گھوم کر سبز کار ایک چھوٹے مگر خوبصورت بنگلے کے آگے رکی۔ اس کے گرد 4 دیواری تھی اور مین گیٹ پر گارڈ موجود تھا۔ ایک شخص نے کار ایک طرف کھڑی کر دی۔ میرے ڈرائیور نے بھی اس کے پاس لے کر جا کر گاڑی روکی۔ وہ کار سے اتر کر میری طرف آیا۔ ہاشم رضا اس بنگلے میں ہیں، اندر چلیں۔ میرا ڈرائیور بھی اندر جائے گا؟ میں نے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ شاہ صاحب نے صرف آپ کے لیے اجازت دی ہے، دوسرا کوئی اندر نہیں جائے گا۔ اس میں حرج کیا ہے؟ تم سبحان شاہ سے پوچھ سکتے ہو۔ نہیں، ان سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، پوچھنے کے لیے واپس جانا پڑے گا۔ میں نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر گہری سانس لے کر آگے اندر چلا گیا۔ چلو، لیکن یہ سوچ لینا کہ دھوکہ کیا تو تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا، تم ہوشیار رہنا، میں ڈرائیور سے کہا۔ جی سر، اس نے جواب دیا۔ میں اس کے ساتھ بنگلے کے اندر آیا۔ 4 دیواری خوبصورت لان ساتھ تھا جس میں خوبصورت پھولوں کے تختے تھے۔ عمارت مختصر تھی اور پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ اس پر کھپریل کی چھت تھی اور اس نے مرکزی دروازے پر دستک دی۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا۔ اسے دیکھ کر کھولنے والا شخص نے آنے کا راستہ دے دیا۔ لباس اور حلیے سے وہ کوئی ملازم لگ رہا تھا۔ مجھے ایک کمرے میں لایا، دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں ہے ہاشم رضا، اندر چلے جاؤ۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا میرے قدم رک گئے۔ سامنے سبحان شاہ کرسی پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ میں نے پلٹنا چاہا تو کمر سے ایک سخت سی چیز آ لگی اور پھر کسی نے مجھے اندر کھینچ لیا۔ اندر ایک شخص اور تھا، اس کے ہاتھ میں بھی ریوالور تھا۔ مجھے لانے والے نے میری کمر سے کوئی ہتھیار ہی لگا رکھا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر رہ گیا۔ سبحان شاہ، تم نے دھوکہ کیا ہے میرے ساتھ، تمیز سے بات کرو۔ شاہ سائیں کے ساتھ داڑھی اور مونچھوں سے خطرناک نظر آنے کی کوشش کرنے والے شخص نے کتے کی طرح غرا کر کہا، ورنہ تم مجھے کاٹ لو گے، اسی ڈبہ پیر کے پالتو کتے، میں نے اسے اشتعال دلانے والے انداز میں کہا۔ اس نے ریوالور میری طرف اٹھایا تھا کہ سبحان شاہ اسے اشارے سے روک دیا۔ اس نے احتجاج کیا، شاہ سائیں، آپ نے اسی کی زبان سنی، ہم سب سن رہے ہیں، لیکن ابھی ہمیں اس سے بات کرنے دو، یہ تمہارا ہی پلہ ہے نا، تم بھی اس کی زبان بولو گے۔ میں نے سبحان شاہ سے کہا، بس شاہ سائیں۔ اس بار اس نے خطرناک انداز میں ریوالور میری طرف کیا۔ پیر، سبحان شاہ گرجا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے سامنے پیری مریدی کا یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے حقارت سے کہا، مجھے معلوم ہے ان کے ہی سامنے تم کپڑے اتار کر رقص ابلیس کرتے ہوگے۔ مجھے پہلے سے توقع تھی کہ سبحان شاہ میرے ساتھ دھوکہ کر جائے گا، اس لیے مجھے زیادہ حیرت نہیں ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے میں نے فوری طور پر ان پر حملے شروع کر دیے تھے۔
مرید کا ریوالور اٹھتے ہی دیکھ کر میں نے غوطہ مارا، اس لمحے گولی چلنے کی آواز آئی مگر میں محفوظ رہا۔ میں نے سبحان شاہ کی سرد آواز سنی، اٹھ جاؤ شاہ عالم۔ اس کے ہاتھ میں ایک عدد پستول نظر آ رہا تھا جس کی نال سے دھواں برآمد ہو رہا تھا، مگر اس نے گولی کس پر چلائی تھی اس کا جواب مجھے ایڑیا رگڑتے مرید کی آخری ہچکی نے دیا۔ گولی اس کے سینے میں دل کے مقام پر اتر گئی تھی۔ سبحان شاہ نے اپنے مرید کو گولی مار دی تھی اور پھر میرے ساتھ آنے والے سے کہا، اس کتے کی لاش لے کر جا کر کہیں دفنا دو۔ میں نے حیرت سے اسے دکھا، ابھی چند لمحے پہلے یہ تم پر قربان ہوا جا رہا تھا، تمہاری وجہ سے مجھے قتل کرنے جا رہا تھا اور تم نے اس کی عقیدت کا صلہ ایک عدد گولی کی صورت میں دے دیا۔ اس نے میرے 2 بار منع کرنے کے باوجود تم پر ہتھیار اٹھایا تھا۔ میں نافرمانی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ آنے والے نے 2 افراد کو بلایا جو خاموشی سے آ کر مرید کی لاش لے گئے تھے۔ ان کے چہرے لاش لے جاتے ہوئے اتنے سپاٹ تھے جیسے کوئی لاش نہیں، کمرے سے کچرا اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ سبحان شاہ بھی یوں بے پرواہی سے بیٹھا تھا جیسے انہوں نے بھی ایک عدد قتل نہیں کیا ہو بلکہ کوئی نیک کام کیا ہو۔ لاش لے جانے کے بعد ایک شخص نے فرش پر بکھرا معمولی سا خون صاف کیا۔ مرید دل میں گولی لگنے سے فوراً ہی جاں بحق ہو گیا تھا، اس لیے زیادہ خون بھی نہیں نکلا تھا۔ میرا خیال ہے مجھے یہاں ہاشم رضا سے ملنا تھا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، لیکن تم نے آتے ہی مجھے مرعوب کرنے کے لیے ایک گھٹیا ڈرامہ سے شروع کر دیے۔ اس نے ناگواری سے کہا، اپنی زبان قابو میں رکھو، میری برداشت کی بھی ایک حد ہے۔ ہاشم رضا کہاں ہیں؟ اسی بنگلے میں ہیں، لیکن اس سے ملاقات سے پہلے تم ذرا مجھے کچھ حساب کتاب دو۔ میں بتا چکا ہوں، نوادرات مسئلے میں مجھے جو نقصان ہوا اس میں رب نواز کا ہاتھ تھا، اگر تم کر سکتے ہو تو اس سے حساب طلب کر لو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، میں اس حساب کی بات نہیں کر رہا، میں ان چیزوں کا حساب طلب کر رہا ہوں جو تم نے دلاور شاہ کے لاکر سے نکالی تھی۔ اس بینک مینیجر نے جو حلیہ بتایا تھا وہ معمولی سے تبدیلی کے ساتھ تم پر پورا اترتا ہے۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں نے انکار کیا۔ لاکر میں بہت کچھ تھا، کروڑوں کی مالیت کے جواہرات تھے، بانڈز تھے، ڈالرز تھے اور شیئرز تھے۔ تم بے شک باقی سب رکھ لو لیکن جواہرات میرے حوالے کر دو، ان پر ویسے بھی میرا حق بنتا ہے۔ حق؟ میں ہنسا، حرام کے مال پر کس کا حق ہوتا ہے؟ جس کے قبضے میں ہو اسی کا ہوتا ہے۔ میں تم سے مسئلہ وراثت پر بحث نہیں کر رہا۔ اس نے بیزاری سے کہا، مجھے وہ جواہرات چاہیے، بین الاقوامی مارکیٹ میں ان کی قیمت کئی کروڑ ڈالر ہے۔ ہوگی، میں نے بے پرواہی سے کہا، لیکن جو چیز میرے پاس ہی نہیں میں وہ کہاں سے دوں؟ اس کے چہرے پر شعلہ سا لپکا۔ اس بار وہ بولا تو اس کا لہجہ شفاف تھا، شاہ عالم مجھے مجبور مت کرو، میں تم سے پرانے تعلق کو بھول جاؤں گا۔ دلاور شاہ کا لاکر تم نے ہی خالی کیا تھا، اگر تم کہو تو میں اس بینک مینیجر کو بھی بلوا سکتا ہوں، ظاہر ہے وہ وہی کہے گا جو تم چاہو گے۔ میں نے طنز کیا، شاہ عالم تم مجھے مجبور کر رہے ہو۔ اس نے گہری سانس لی، کیا اس کی تلاشی لی؟ اس نے عقب میں کھڑے شخص سے پوچھا۔ نہیں، اس نے بکھلا کر کہا اور جلدی سے میرے جسم پر ہاتھ مارنے لگا۔ اسے ڈیٹا تلاش کرنے میں کوئی دشواری پیش نظر نہیں آئی۔ سبحان شاہ کے چہرے پر ناگواری نظر آئی۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، اگر یہ مجھے گولی مار دیتا تو تم کیا کر لیتے؟ میں اسے گولی مار دیتا۔ اس نے بکھلا کر جواب دیا کہ بچے، اگر یہ مجھے گولی مار دیتا تو پھر جیتا یا مرتا مجھے اس سے کیا فائدہ ہوتا؟ سبحان شاہ گرجا۔ اس نے اپنے اس عقل مند مرید کو ایک ناپاک جانور کی اولاد قرار دیا تھا۔ سبحان شاہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بہتر ہے مجھے ہاشم رضا سے ملنے دو، میں تو مشکل کیوں نہ اس کے ساتھ رکھ لوں۔ اس نے استہزائیہ انداز میں کہا، ممکن ہے مستقبل میں تمہاری یادداشت بہتر ہو جائے، تم چاہو تو ایسا کر سکتے ہو، لیکن اس کا اصل فائدہ صرف رب نواز کو ہوگا۔ اس کے خلاف جنگ کا فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، میں منظر سے غائب ہو گیا تو اسے سنبھلنے کا موقع مل جائے گا۔ سبحان شاہ نے نفی میں سر ہلایا، خفیہ ایجنسیاں اس کی راہ پر لگ چکی ہیں اور جلد وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گی، یہ صرف تمہاری خوش فہمی ہے۔ میں بولا، اس شخص کو جتنا میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا، اس معاملے میں وہ ابلیس کا ذہن رکھتا ہے۔ سبحان شاہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ خاصی دیر بعد اس نے کہا، دیکھو میں تمہیں رب نواز کی وجہ سے رعایت دے سکتا ہوں، بشرط یہ کہ تم جواہرات میرے حوالے کر دو۔ سبحان شاہ، جواہرات میرے پاس نہیں ہیں، لیکن اگر تم موقع سے فائدہ اٹھانا ہی چاہتے ہو تو میں تمہارا مطالبہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے پہلے ہاشم رضا سے ملواؤ۔ ٹھیک ہے، اس نے گہری سانس لی، منظور، اسے ہاشم رضا کے پاس لے جاؤ۔ چلو۔ میرے ساتھ کھڑے شخص نے میرے ہاتھ کو جھٹکا دیا، پھر مجھے لے کر باہر آیا۔ ہاشم رضا کو بنگلے کے ایک عقبی کمرے میں رکھا گیا تھا، وہ لوہے کی جان والے پلنگ پر کروٹ بدلے لیٹا تھا۔ پروفیسر، اس نے کہا تو چارپائی پر لیٹا شخص اچھل پڑا تھا۔ وہ میری طرف گھوما تو میں اچھل پڑا تھا۔ یہ ہاشم رضا ہے؟ تو اور کون ہے؟ اس نے احمقانہ انداز میں پوچھا۔ تمہارا باپ ہے، میں نے دھاڑ کر کہا۔ بیوقوف بناتے ہو مجھے، تم اور وہ تمہارا باپ مل کر سبحان شاہ۔ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا، شاید تم اسے پہچان نہیں سکے، یہ ہاشم رضا ہی ہے۔ یہ ہاشم رضا نہیں ہے، میں نے بھنا کر کہا، وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس کی ہلکی سی فرینچ تھی، وہ اینک لگاتا ہے اور سامنے سے تھوڑا سا گنجا ہے۔ اس میں ہاشم رضا ایک بھی بات نہیں۔ وہ بدمزگی سے دیکھنے لگا، یہ ہاشم رضا ہی ہے، یقین کرو۔ اوئے بتا تو کون ہے؟ آپ کہتے ہیں تو ہاشم رضا ہی ہوں، اس نے منمنانی آواز میں کہا۔ یہ کہیں سے بھی ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص نہیں لگتا تھا۔ اس کی زبان دیکھی، میں نے کہا، یہ ہاشم رضا ہی ہے، اسے تم نے ہمارے حوالے کیا۔ وہ اصلی ہاشم رضا ہی تھا، میں نے جھلا کر کہا، یہ وہ شخص نہیں ہے۔ اوئے تو بتاتا کیوں نہیں؟ اس نے جعلی ہاشم رضا کی گردن دبوچ لی۔ مجھے مت مارو، میری ہڈیاں پہلے ہی توڑ چکے ہو۔ وہ چلانے لگا، میرے سامنے نورا کشتی مت لڑو۔ اسی لمحے دروازے پر سبحان شاہ نمودار ہوا۔ کیوں شور کر رہے ہو؟ اس نے ناگواری سے کہا، یہ اصلی ہاشم رضا نہیں ہے۔ میں نے اسے آگاہ کیا، یا تو تم بیوقوف بن گئے ہو یا پھر مجھے بیوقوف بنا رہے ہو۔
نہ جانے تمہارے آدمی کسے پکڑ لائے ہیں، تم نے اس کو میرے آدمیوں کے حوالے کیا تھا۔ وہ بولا، سبحان شاہ، تم ڈبہ پیر تو ہو ہی۔ میں نے اسے بدمزگی سے کہا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ جاہل بھی ہوگے۔ اس شخص کو دیکھو، اس کی زبان دیکھو، اس کا رکھ رکھاؤ دیکھو، کیا یہ کہیں سے بھی ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص نظر آتا ہے؟ سبحان شاہ، مجھے تشویش ہو رہی ہے کہ اگر یہ شخص کسی طریقے سے تم تک پہنچا ہے تو رب نواز کوئی لمبا کھیل کھیل رہا ہے۔ اس نے مجھے بھی بیوقوف بنایا اور تم کو بھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تم نے ہاشم رضا کا سودا کسی سے کر لیا ہے اور اسی شخص کو میرے سامنے پیش کر رہے ہو۔ میری بات پر اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، لیکن وہ بے عزتی خاموشی سے پی گیا۔ اس نے غور سے اس شخص کو دیکھا۔ اس نے ہمیں رب نواز کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے۔ میرے آدمی نے اس کی خاصی مار لگائی ہے، مگر یہ تو میرے ذہن میں آیا ہی نہیں تھا۔ خیر، بندہ اپنے پاس ہے، ابھی معلوم کر لیتے ہیں۔ بابا، ذرا جا کر بالے کو بلا لو۔ اس نے کہنا شروع کیا اور شیرو کو بھی لے آتا ہے۔ جعلی ہاشم رضا کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ سبحان شاہ نے اپنے مرید کو حکم دیا، اسے پچھلے صحن میں لے چلو بابا، مجھے مت لے جاؤ، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ چلانے لگا۔ سبحان شاہ، غور کی بات ہے، اگر یہ شخص بعد میں بدل گیا تو یہ کام تمہاری صف میں موجود کسی گالی بھیڑ نے کیا ہے، ورنہ میرے پاس سے تو اصلی ہاشم رضا تمہارے پاس گیا تھا۔ کیا تم دھوکہ نہیں کر سکتے؟ اس نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ مجھے کیا ضرورت تھی دھوکہ کرنے کی؟ میں ہاشم رضا کو تمہارے حوالے نہ کرنا چاہتا تو سرے سے بات ہی نہ کرتا، اور نہ ہی مجھے پروفیسر کو تمہارے سپرد کرنے کی ضرورت تھی۔ ابھی سب سامنے آ جائے گا۔ تھوڑی دیر میں ہم بنگلے کے اپی صحن میں تھے۔ نقلی ہاشم رضا خساں رسید پتے کی طرح کانپ رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، اس نے کسی کو دھوکہ نہیں۔ ایک طرف سے ایک گرانڈیل شخص گدھے نما کتے کی زنجیر تھامے نمودار ہوا۔ وہ یقیناً بالے اور شیروں کی ٹیم تھی۔ اسے دیکھتے ہی نقلی ہاشم رضا چلانے لگا، میرے کو مت مارو، میں سب بتا رہا ہوں، میں وہ نہیں ہوں ہاشم رضا۔ سبحان شاہ کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا۔ اس نے موبائل فون نکال کر اس پر کسی کو کال کی۔ یہ خصوصی لانگ رینج فون تھا جو خاص طور سے دور دراز علاقوں میں استعمال ہوتا تھا۔ اس نے کسی کو حکم دیا، رضا خان اور اس کے سارے ساتھیوں کو گرفتار کر لو، ابھی ایک بھی بچ کر نکلا تو اس کی جگہ تم لے لو گے۔ غالباً یہ وہ شخص تھا جسے سبحان شاہ نے ہاشم رضا کو لینے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے یا اس کے کسی شخص نے غداری کر کے اس کو ہاشم رضا کی جگہ کر دیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہیں رب نواز نے بھیجا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور یکدم دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس نے میرے بیوی بچوں کو قید کر رکھا ہے، اور اگر میں خود کو ہاشم رضا بنا کر نہ آتا تو میری بیوی اور بچوں کو مار ڈالتا۔ اس نے میری 2 جوان بیٹیاں بھی ہیں، تو تمہارے خیال میں اب وہ محفوظ ہوں گی؟ میں نے تلخی سے کہا، جان نہ صحیح، آبرو تو وہ گنوا چکی ہوں گی۔ میں رب نواز کو اچھی طرح جانتا ہوں، تم اس کے چنگل میں کیسے پھنسے؟ میں ایک چھوٹا کاروباری ہوں، کاروبار کے لیے میں نے رب نواز سے قرض لیا تھا، لیکن قرض ڈوب گیا تو اس نے مجھے اپنی کوٹھی پر ملازم رکھ لیا۔ بس میری مت ماری گئی تھی کہ میں بیوی اور بچیوں کو بھی وہاں پر لے گیا۔ اس کے بعد وہ یرغمال بنا لی گئیں اور میں رب نواز کے لیے کام کرنے پر مجبور ہو گیا۔ کون سی کوٹھی؟ لاہور میں گارڈن والی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، وہی، وہاں اب کوئی نہیں ہے۔ پولیس نے اس کی کوٹھی اور وہی دیہی حویلی پر بھی چھاپا مارا ہے، لیکن وہ اس کے خاندان کے سارے افراد غائب ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ تمہاری بیوی اور بچے بھی کہیں نہیں ملے۔ اس کا چہرہ سفید ہو گیا تھا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لے گیا ہوگا۔ کہاں؟ میں نے تیزی سے کہا، مجھے نہیں معلوم، اس کے بے شمار ٹھکانے ہیں، تم جن کے بارے میں بھی جانتے ہو مجھے بتاؤ، یہ بہت ضروری ہے۔ رب نواز پکڑ کر نہ صرف تمہاری بیوی بچوں کو اور بے شمار بے گناہوں لوگوں کو اس کی قید میں چھڑایا جا سکتا ہے۔ ایک تو لال حویلی ہے، وہ اس کے نچلے 2 خانے میں چھپ سکتا ہے۔ اس نے کہا، وہاں بھی دیکھ لیا گیا ہے، کوئی نہیں ملا۔ اس نے 2-3 جگہیں اور گنوائیں، لیکن ان سب پر پولیس اور خفیہ ایجنسی چھاپا مار چکی ہے۔ مجھے مایوسی ہونے لگی۔ یہ شخص بھی رب نواز کے بارے میں اتنا ہی جانتا تھا کہ سبحان شاہ نے کہا، تو اس طرح نہیں مانے گا بالے، اس پر کتا چھوڑو۔ نہیں، اس کے حلق سے دہشت زدہ چیخ نکلی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر بالے کے اشارے پر شیرو نے اسے دوسری جست میں ہی جا لیا تھا۔ اس کے منہ سے دوسری چیخ نکلی اور شیرو نے اس کا گلا دبوچ لیا۔ آنن فارن اس نے بدنصیب شخص کا نرخرا ادھیڑ کر رکھ دیا۔ اس کے گلے سے خرخرانے کی لرزہ خیز آوازیں آ رہی تھیں۔ دیکھتے دیکھتے اس نے ایڑیاں رگڑتے ہوئے دم توڑ دیا تھا، اور اب دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایڑیاں رگڑتے ہوتے دم توڑ دیا تھا۔ میں دنگ رہ گیا تھا۔ 1 منٹ پہلے وہ جیتا جاگتا انسان تھا جو اب دیکھتے ہی دیکھتے بے جان لاش میں بدل گیا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے غصے سے سبحان شاہ کی طرف دیکھا، وہی جو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے تیور یکدم بدل گئے تھے۔ شاہ عالم، مجھے وہ جواہرات ہر صورت میں چاہیے۔ اگر تم اس کی طرح مرنا نہیں چاہتے تو مجھے ان کا پتہ بتا دو۔ مجھے کتے سے زیادہ بالے سے خطرہ ہو رہا ہے۔ وہ ٹھوس جسم کا تنومند شخص تھا اور خالی ہاتھوں سے کسی کا بھی بھرتا بنا سکتا تھا۔ اس دوران میں طے کر چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا تھا۔ سبحان شاہ کی نیت شروع سے ہی درست نہیں تھی، بس اس نے درمیان میں نقاب لگا لیا تھا۔ جب میں نے اسے جواہرات کے پتے سے آگاہ کیا جو ناقابل بیان بھی تھا تو اس کے تیور بدل گئے۔ اس نے چیخ کر بالے کو آواز دی اور بالے کے اشارے پر کتا میری طرف لپکا۔ اس کا انداز اتنا خوفناک تھا کہ ایک بار تو میں نے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنے کا سوچا، مگر اس صورت میں سبحان شاہ کا مرید مجھے گولی مار دیتا۔ دل گڑا کر کڑاکے میں نے کتے کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے وہ نزدیک آیا، میں نے آستین میں چھپے ننھے سے پستول کا جھٹکا دیا۔ وہ پھسل کر میرے ہاتھ میں آ گیا۔ کتے نے بھاڑا سا منہ کھول کر مجھ پر چست لگائی۔ میں نے ایک طرف ہٹتے ہوئے اس کے کھلے منہ میں گولی اتار دی اور اس کے ساتھ ہی مرید کو بھی گولی مار دی۔ خوش قسمتی سے گولی بالکل ٹھیک ماتھے پر لگی۔ میرا مقصد سبحان شاہ کو قابو کرنا تھا، مگر وہ مکار آدمی گولی کی پہلی آواز سے ہی ہوشیار ہو گیا تھا
وہ فوراً بالے کے عقب میں ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں پسٹل کی جھلک دیکھتے ہی چست لگائی اور برآمدے میں لگی لکڑی کی دیوار کے دوسری طرف جا گرا۔ یہ سب بمشکل آدھا منٹ کے اندر ہو گیا تھا۔ سبحان شاہ نے میری طرف لگاتار کئی فائر کیے، ساتھ ہی وہ چیخ چیخ کر اپنے آدمیوں کو آواز دے رہا تھا۔ میرا اندازہ غلط ہو گیا تھا۔ ایک ننھے سے پسٹل کے سہارے میں سبحان شاہ کے مریدوں کی اس فوج سے نہیں لڑ سکتا تھا جو اب چاروں طرف سے دوڑی چلی آ رہی تھی۔ میں نے ذرا سا اٹھ کر سبحان شاہ کی طرف کئی فائر کیے، مگر ساری گولیاں اس کے آگے ڈھال بنے کھڑے بالے کو دیوہکل وجود میں سما گئی۔ اس نے بیل کی ڈکار کسی آواز نکالی اور منہ کے بل گر گیا۔ ڈھال کے گرتے ہی سبحان شاہ نے صحن میں ایک طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے اس پر فائر کرنے کی کوشش کی مگر پسٹل خالی ہو چکا تھا۔ جب تک میں اس کا میگزین بدلتا سبحان شاہ غائب ہو چکا تھا۔ اسی لمحے کسی نے بائیں طرف مجھ پر پورا برسٹ ہی چلا دیا۔ میں بال بچا۔ گولیاں دائیں بائیں سے گزر رہی تھیں۔ میں نے چھلانگ ماری اور لکڑی کے اس دیوار کے دوسری طرف چلا گیا۔ یہاں میں اس آدمی کی فائرنگ سے محفوظ تھا، لیکن اس کے علاوہ میرے چاروں طرف کھلا میدان تھا۔ کسی طرف سے بھی گولی نمودار ہو کر مجھے بآسانی نشانہ بنا سکتا تھا۔ میں جھکا ہوا تھا، پاس ہی مجھے مرحوم مرید کا پسٹل نظر آیا۔ یہ خاصا بڑا اور زیادہ فاصلے تک نشانہ بنا سکتا تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا۔ مرید کی تلاشی لی، اس کی جیب میں میرا بریٹا بھی نکل آیا۔ میں نے ننا پسٹل دوبارہ آستین میں چھپا کر دونوں پسٹل دونوں ہاتھوں میں سنبھال لیے۔ خطرے میں ہونے کی وجہ سے میرے اعصاب زیادہ ہی چوکنا تھے۔ مجھے بر وقت اپنے عقب میں دائیں طرف کسی کے نقل و حرکت کا احساس ہوا۔ میں پشت کے بل گرتے ہوئے گھما۔ گولی مجھ سے بمشکل چند فاصلے سے گزری تھی۔ یہ شخص اسی طرف سے نمودار ہوا تھا جہاں سبحان شاہ گیا تھا۔ میں نے اس پر لگاتار کئی گولیاں چلائیں۔ اس نے چلا کر سرائکے میں گالی دی اور زمین پر گر گیا۔ بائیں طرف والے نے پھر برش چلایا مگر دیوار کے عقب میں محفوظ رہا تھا۔ میں نے مڑ کر بنگلے کی عقبی دیوار کی طرف دیکھا۔ اگر میں اسے دوڑ کر عبور کرنا بھی چاہتا تو وہ اس سے پہلے مجھے مار گرا تھا۔ بھاگنے سے پہلے اس کا تدارک ضروری تھا۔ اچانک مجھے مرید کا خیال آیا۔ اس کا قد زیادہ نہیں تھا اور نہ ہی وزن خاصا تھا، لیکن جب میں نے اسے اٹھایا تو وہ خاصا بھاری ثابت ہوا۔ میں نے اسے ذرا اوپر کرتے ہوئے بائیں طرف فائر کیا۔ جواب میں برسٹ آیا اور مرید کی لاش میں کئی سوراخ ہو گئے تھے۔ میں نے دل خراش چیخ ماری اور مرید کی لاش یوں گزاری جیسے وہ گولیاں لگنے سے جہاں بحق ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ میں دیوار کے ساتھ رینگتا آگے طرف جانے لگا۔ اس احمق نے یہ سمجھا کہ میں مارا جا چکا ہوں۔ وہ دیوار کی اوٹ سے سر نکال کر میری طرف دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب میں نے اچانک ہی اس کے سامنے سے دیوار کی اوٹ سے برآمد ہوا تو اسے بدحواسی میں مشین گن کا رخ میری طرف کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ میں نے اس سے پہلے ہی گولی مار دی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ اس وقت بنگلے میں یہی چند افراد تھے۔ یہ مین گیٹ کا محافظ تھا۔ میں نے اس کی مشین گن اٹھا لی تھی۔ اس کے فاضل میگزین اس کی کمر پر ایک بیلٹ سے بندھے ہوئے تھے۔ میں نے بنگلے سے جانے کی بجائے اسی طرف جانے کا فیصلہ کیا اور فوراً ہی میرا فیصلہ غلط ثابت ہوا۔ اگر میں بر وقت برآمدے میں نہ ہو جاتا تو دوسری طرف سے چلا جانے والا برسٹ مجھے ضرور جاں بحق کر دیتا۔ میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ مجھے دوسری طرف بھی نظر رکھنا تھی، ورنہ کوئی بھی آسانی سے مجھے نشانہ بنا سکتا تھا۔ شاہ عالم ہتھیار پھینک دو، اندر سے سبحان شاہ لا کر کہا۔ میں نے اسے گالیوں سے نوازا۔ پیر کی دم دھوکے باز، تجھے یہ دھوکے بازی مہنگی پڑے گی۔ تیرے 3 پاؤں والے اور ایک 4 پیروں والا کتا مارا جا چکا ہے۔ رب نواز کے ساتھ اب میں تیرا بھی بیڑا غرق کر کے ہی چھوڑوں گا۔ میری لائف گراف کا مقصد وقت حاصل کرنا تھا۔ اس سے پہلے کہ سبحان شاہ اپنے عقل کے اندھے مریدوں کو مجھ پر چڑھائی کا حکم دیتا، اسی لمحے باہر کی طرف سے مسلسل فائرنگ کی آواز آئی۔ میں نے سبحان شاہ کو چلاتے سنا، یہ کون ہے؟ فائر کون کر رہا ہے؟ اس کی آواز ایک اعصاب شکن دھماکے میں ڈوب گئی تھی۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ میں نیچے گر گیا۔ اس کے بعد مسلسل فائرنگ کے ساتھ کسی کی چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سبحان شاہ اپنے آدمیوں کو چیخ چیخ کر آوازیں دے رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہی وقت میرے لیے اندر جانے کا تھا۔ میں نے دوڑ کر اس دروازے میں گھس گیا جس سے ہم باہر آئے تھے۔ کمرے کا نقشہ مجھے یاد تھا۔ اندر گھستے زمین پر گرتے ہوئے لڑک کر سائیڈ میں رکھے صوفے کے عقب میں چلا گیا۔ سبحان شاہ ایک جھلک مجھے نظر آئی تھی۔ اس نے مجھ پر فائر کیا اور میں نے اس پر فائر کیا، مگر ہم دونوں ہی نشانے پر چوک گئے۔ وہ تیزی سے اگلے کمرے میں گھس گیا تھا۔ سبحان شاہ تم گھر گئے ہو، ہتھیار پھینک دو۔ سبحان شاہ تم گر گئے ہو، ہتھیار پھینک دو۔ میں نے چلا کر کہا، تمہارے سارے آدمی جہنم رسید ہو چکے ہیں۔ سبحان شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے احتیاط سے صوفے کے نیچے جھانکا، پھر اس کے پیچھے سے نکل کر دوسرے صوفے کے عقب میں چلا گیا۔ سبحان شاہ اس طرف نہیں تھا۔ میں نے ایک صوفہ اٹھایا اور اس دروازے پر مارا جس میں سبحان شاہ گیا تھا۔ دروازہ کھل گیا اور صوفہ اندر جا گرا، مگر کوئی فائر نہیں ہوا تھا۔ اب باہر سے فائرنگ کی آواز رک گئی تھی۔ بنگلے کے اندر جانے والے دروازے پر آہٹ ہوئی تو میں بے اختیار دیوار سے لگ گیا تھا۔ میرا جسم تن گیا تھا۔ یہ میں ہوں اکبر، اکبر کی آواز آئی تو میرا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ وہ محتاط انداز میں کمرے میں داخل ہوا۔ سبحان شاہ کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کمرے میں گیا ہے، میں نے بتایا۔ سیٹی بجائی، وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہتے کہتے اس نے یکدم جست لگائی اور کمرے میں جا گرا۔ اس بار بھی کوئی فائر نہیں ہوا۔ آ جائیے، وہ نکل گیا ہے، اکبر نے کہا تو میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ ایک جگہ صوفہ ایک طرف سرکا ہوا تھا، اس نے نیچے جانے والا راستہ ظاہر ہو رہا تھا۔ سبحان شاہ اس راستے سے نکل گیا تھا۔ اکبر کان پر ہاتھ رکنے کسی سے کہہ رہا تھا، دیکھو وہ کسی طرف سے نکل نہ جائے، اس نے سرنگ استعمال کی ہے۔ میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں، میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا۔ میں نے تیزی سے کہا، سبحان شاہ اتنا اہم آدمی نہیں ہے۔ نہیں، اگر وہ نکل گیا تو ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ اس علاقے میں اس کے اشارے پر سب ہوتا ہے، عام آدمی سے لے کر پولیس تک ہماری راہ کی دیوار بن جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے نیچے اتر گیا۔ آپ یہیں ٹھہرے، اس نے نیچے سے کہا۔ میں اوپر ہی رک گیا۔ میں سوچنے لگا کہ کہیں سبحان شاہ نے ہمیں دھوکہ تو نہیں دیا۔
میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس میں ایک ہی تو وہی دروازہ تھا جس سے سبحان شاہ اندر گھسا تھا۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا دروازہ تھا، بظاہر باتھ روم کا نظر آتا تھا۔ میں نے اس پر دباؤ ڈالا، یہ اندر سے بند تھا اور باتھ روم کا دروازہ اندر سے بند نہیں ہوتا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے لاک پر فائر کر کے اسے توڑ دیا۔ میں اندر گھسا۔ یہ ایک اور کمرہ تھا، چھوٹا تھا مگر اس کے اوپر روشن دان ایک پٹ کھلا تھا۔ سبحان شاہ یقیناً یہیں سے نکل گیا اور اس نے ہمیں بیوقوف بنا کے اس لیے سرنگ والا راستہ کھولا تھا۔ میں اچھل کر اس الماری پر چڑھا جس کے اوپر روشن دان تھا، اچھی خاصی کھڑکی تھی۔ میں نے اسے باہر جھانکا، اس چھت کا ہی ایک حصہ تھا جو آگے جا کر کھل گیا تھا۔ میں احتیاط سے اس سے آگے بڑھا۔ سرنگ نما راستہ بنگلے کے ایک حصے میں تھا جا کر ختم ہوا تھا، جہاں چھت چار دیواری کے عین اوپر تھی۔ اگر کوئی دیکھ نہیں رہا تو سبحان شاہ اس سے اتر کر بآسانی فرار ہو گیا ہوگا۔ میں نے احتیاط سے نیچے جھانکا، اس طرف دیوار کے ساتھ ہی گھنی جھاڑیاں تھیں۔ سبحان شاہ ان کی آڑ میں نکل گیا تھا اور کم سے کم یہاں سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں واپس آیا تو اکبر جھلایا ہوا موجود تھا۔ اس نے دھوکہ دیا، سرنگ آگے سے بند ہے، راستہ ہی نہیں ہے، وہ چھت کے راستے فرار ہوا ہے اور اب تک خاصا دور نکل گیا ہوگا۔ بہتر ہے ہم بھی نکل جائیں، پیک اپ کرو۔ اس نے کان پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہم تیزی سے باہر نکلے۔ نشست گاہ میں ایک لاش نظر آئی اور دوسرا شخص برآمدے میں اوندے منہ پڑا تھا۔ اس کا زخم نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اس کے ارد گرد جتنا خون پھیلا تھا اتنا ہی کسی صحت مند آدمی کے جسم میں ہوتا ہے۔ بیرونی گیٹ سرے سے غائب تھا۔ دھماکہ اس بم کا تھا جس نے گیٹ کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ تم لوگ کیسے آئے؟ میں نے سارے راستے دیکھتا آیا تھا لیکن تم لوگ کہیں نظر نہیں آئے۔ میں نے پوچھا، ابھی آپ دیکھ لیں گے ہم کہاں سے آئے۔ جیسے ہم باہر نکلے مختلف اطراف سے چار افراد ہم سے آ ملے۔ انہوں نے خاکی رنگ کے ڈھیلے لباس پہن رکھے تھے، آنکھوں پر بڑے سے سیاہ چشمے تھے اور سر پر سیاہ رنگ کی ٹوپی چڑھا کر وہ سب ایک جیسے لگ رہے تھے۔ ان کے پاس ہلکی مشین گنیں تھی۔ اکبر تیزی سے جھاڑیوں میں گھس گیا۔ میں اس کے پیچھے تھا اور باقی چاروں میرے پیچھے تھے۔ جھاڑیاں گھنی تھیں۔ مجھے حیرت تھی کہ انہوں نے اس میں راستہ کیسے تلاش کر لیا۔ جھاڑیوں کے بعد جنگل گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ اب اکبر دوڑنے لگا تھا اور ہم بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ اچانک مجھے اپنی کار اور ڈرائیور کا خیال آیا۔ وہ آدمی کہاں ہے جو میرے ساتھ آیا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ واپس چلا گیا ہے کار لے کر، اکبر نے جواب دیا۔ اس کی فکر مت کریں۔ اچانک یہ درخت ختم ہو گئے۔ سامنے ایک مختصر سا میدان تھا اور اس میں ایک ہیلی کاپٹر کھڑا تھا۔ تب میری سمجھ میں آیا کہ اکبر نے کس طرح نظروں میں آئے بغیر میرا تعاقب کیا تھا۔ یہ ہیلی کاپٹر تمہارا ہے؟ نہیں، کرائے پر لیا ہے، اس نے جواب دیا۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ ہم سڑک کے راستے جائیں گے مگر اب جلد از جلد یہاں سے نکل جانا ضروری ہے۔ ہیلی کاپٹر میں ایک شخص پہلے ہی پائلٹ کی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اکبر کو دیکھتے اس نے انجن سٹارٹ کر دیا۔ ہم سب سوار ہوئے اور ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو گیا۔ شکر اس میں پریشرائز کیبن تھا ورنہ شور سے کان پڑی آواز نہ سنائی دیتی۔ ہاشم رضا کا کیا ہوا؟ اکبر نے پوچھا۔ میں نے تفصیل سے بنگلے میں ہونے والی واقعات کے بارے میں بتایا۔ وہ سرے سے ہاشم رضا کا ہی نہیں تھا۔ مجھے یقین ہے کہ رب نواز نے مجھے اور سبحان شاہ دونوں کو بیوقوف بنایا ہے۔ ہاشم رضا اس کے پاس ہی ہے اور اس کے پروجیکٹ کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس نے کسی طرح سبحان شاہ کے آدمی سے پروفیسر کو حاصل کر لیا تھا اور یہ بے حد خطرناک بات ہے۔ نیم حیوانی مخلوق کی تیاری کا انسانیت سوز کام جاری ہے۔ اس گدھے کے بچے سبحان شاہ نے اسے مروانے میں جلدی کی ورنہ ممکن ہے اسے کوئی کام کی بات معلوم ہو جاتی۔ ہیلی کاپٹر سرسب کھیتوں کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ نیچے گھر اور لوگ بہت ہی مختصر نظر آ رہے تھے۔ ایک سڑک سے گزرتی گاڑیاں اتنی بلند سے کھلونا لگ رہی تھیں۔ اتنی بلندی سے تم ہماری گاڑی پر کیسے نگاہ رکھتے ہوئے؟ دوربین سے، اکبر مسکرایا۔ کیا تم لوگ مستقل پرواز کرتے رہے تھے؟ جب میں ریسٹوران میں کھانا کھا رہا تھا اس وقت میں نے ہیلی کاپٹر ایک نزدیکی جگہ اتروا لیا تھا۔ میرا ایک آدمی ریسٹوران کے باہر موجود تھا، وہ مجھ سے مسلسل رابطے میں تھا۔ جیسے ہی آپ روانہ ہوئے مجھے معلوم ہو گیا اور ہم بھی ہیلی کاپٹر لے کر چل پڑے تھے۔ بنگلے تک آنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی مگر ہم اشارے کے بغیر حرکت پہ نہیں آ سکتے تھے۔ فائرنگ نے ہمیں حرکت میں آنے پر مجبور کر دیا اور اگر وہ مجھے اندر ہی فوت کر دیتے، میں نے خفکی سے کہا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب موت کا وقت آتا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے شانے اچکائے۔ بہرحال میرا کام نہیں ہوا، رب نواز لاپتہ ہے۔ آپ فکر نہ کریں، سرکاری ایجنسیوں کے ساتھ اب ہم اس کے پیچھے اس کرنل کی زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ اکبر کا لہجہ شفاق ہو گیا تھا۔ کل اس کے مقامی آفس میں کسی نے بم رکھ دیا ہے، دھماکے سے پورا دفتر تباہ ہو گیا تھا۔ خوش قسمتی سے دفتر خالی تھا اس لیے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس قسم کے معمولی نقصانات پر اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، تم ایک دیو کو کنکڑ سے مار رہے ہو، پھر ہم کیا کریں؟ کرنل کی موت ہمارے لیے دل کا داغ بن گئی ہے، وہ ہمارا باس ہی نہیں باپ بھی تھا۔ اکبر کا لہجہ جذباتی ہو گیا۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے سارے وسائل رب نواز اور ہاشم رضا کی تلاش پر لگا دو۔ میں نے اسے مشورہ دیا، دونوں میں سے ایک بھی ہاتھ آ گیا تو سمجھو ہمارا کام بن جائے گا۔ جو فاصلہ ہم نے کار میں 4 گھنٹے سے زیادہ طے کیا تھا، ہیلی کاپٹر نے محض پونے گھنٹے میں طے کر لیا۔ لاہور کی ایک پرائیویٹ ایئر فیلڈ پر لینڈنگ کے بعد ہم سائیکا کے بنگلے میں آ گئے تھے۔ میں تھکن اور مایوسی محسوس کر رہا تھا۔ رب نواز تو غائب تھا ہی، ہاشم رضا کے معاملے میں دھوکے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ گویا میں اسے غائب کر کے مطمئن تھا، لیکن اب رب نواز کچھ نہیں کر سکے گا۔ لیکن وہ مجھے اور سبحان شاہ کو بیوقوف بنا کر ہاشم رضا سے کام لے رہا تھا اور عین ممکن تھا کہ اس نے ہاشم رضا کا اس کے کام میں سمیت سودا کر کے اتنی دولت کما لی ہو کہ اب وہ ساری عمر کہیں اور بھی بسر کرتا تو یہ دولت خرچ نہ کر پاتا، بلکہ اسی کہیں اور جانے کی ضرورت تھی۔ وہ اسی سرزمین پر رہتا اور جب سیاسی حالات بدلتے تو دوبارہ منظر عام پر آ جاتا۔ اس کے دامن کے سارے داغ اور اس کی غداری دولت کے انبار تلے چھپ جاتی۔
سائقہ کے اسرا پر میں نے چند لقمے زہر مار کیے. پھر میں نے پہلے ڈاکٹر کمال کو فون کر کے ان کی خیریت کا پوچھا اور انہیں محتاط رہنے کو کہا. اس کے بعد نیلم ہاؤس فون کیا. وہاں بھی سب خیریت تھی. خالہ بانو نے بڑے دل گیر لہجے میں کہا کہ نا عمر اب انہیں ہی ماں سمجھنے لگا ہے. میاں اس بیچارے کو تو معلوم ہی نہیں کہ اس پر کیا سانحہ گزر گیا ہے. خالہ یہ سب قدرت کے کھیل ہیں. میں نے کہا یہ بتائیے کہ کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی, کوئی شخص یا کوئی فون تو نہیں آیا؟ تم نے اچھا یاد دلایا میاں, کل رات ایک فون آیا تھا اسی اسلم کا جو یہاں سے خاموشی سے بھاگ گیا. اسلم کا کیا کہہ رہا تھا؟ تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا, ایک نمبر بھی لکھوایا ہے. خالہ بولیں ٹھہرو میں ڈائری لے کر آتی ہوں. میں نے لکھ لیا تھا. گئیں اور واپس آ کر مجھے ایک نمبر بتایا. بہکی باتیں کر رہا تھا کہ آج تم ضرور اس سے بات کر لو ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. میں مضطرب ہو گیا. اسلم خاموشی سے نیلم ہاؤس سے بلا وجہ نہیں گیا تھا بلکہ اس کا کوئی خاص مقصد تھا. وہ رب نواز سے اپنے خاندان کا انتقام لینے کے لیے پاگل ہو رہا تھا. خالہ سے بات مختصر کر کے میں نے ان کا دیا ہوا نمبر ملایا. دوسری طرف سے کسی عورت نے فون اٹھایا. ہاں جی, کس سے بات کرنی ہے؟ اسلم سے. میں نے مختصر کہا یہاں کوئی اسلم نہیں رہتا. اس نے کہا اور فون بند کر دیا. میں نے دوبارہ نمبر ملایا. دیکھیں خود اسلم نے یہ نمبر لکھوایا ہے, اس سے کہیں کہ میں شاہ عالم اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. دوسری طرف خاموشی چھا گئی. عورت نے ریسیور رکھ دیا اور چلے گئی. رابطہ برقرار تھا. پس منظر میں کسی خراب چال والے پنکھے کا شور نمایاں تھا. تقریباً 5-6 منٹ کے بعد ریسیور اٹھایا گیا اور کسی نے محتاط انداز میں پوچھا آپ شاہ عالم ہیں نا؟ ہاں, اور تم اسلم بات کر رہے ہو؟ اس کی آواز بحال ہو گئی. آپ کہاں تھے جناب؟ میں تو تلاش کر کر کے پاگل ہو گیا ہوں. میں آپ سے فوراً ملنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ رب نواز کامیاب ہو جائے. رب نواز؟ میرا دل تیزی سے دھڑکا تھا. کہاں ہے وہ حرامزادہ؟ میں فون پر سب نہیں بتا سکتا. اس نے بے تابی سے کہا مجھ سے ملیں. تم کہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ میں شاہی محلے میں ہوں. کسی سے حسنہ کا پوچھ لیں, اس کے کوٹھے پر ٹھہرا ہوں. رب نواز کے آدمی کتے کی طرح میری بو سونگتے پھر رہے ہیں. تم نے چھپنے کے لیے خوب جگہ تلاش کی. میں ہنسا. میں ابھی آ رہا ہوں. احتیاطاً میں نے اسلم کو اپنے پاس بلانے کے بجائے اس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا. میں نے سائقہ کو بلا کر اسے اپنی روانگی کے بارے میں بتایا. اس نے تشویش سے کہا آپ کا اکیلے جانا اچھا نہیں ہے, بہتر ہوگا اپنے ساتھ 1-2 گارڈ لے جائیں. میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں. اسلم رب نواز کے بدترین دشمنوں سے ایک ہے. اگر اس کا بس چلے تو رب نواز کے سارے خاندان کو اپنے ہاتھ سے ختم کر دے. پھر بھی احتیاط بہتر ہے. اس نے دبی زبان میں کہا مجھے مستقل طور پر ایک گاڑی چاہیے. اگر کوئی مل رہی ہے تو اس کی ادائیگی کر دوں گا. پلیز یوں شرمندہ نہ کریں. ایک گاڑی کیا چیز ہے؟ پوری ایجنسی اس وقت آپ کے لیے کام کر رہی ہے. اس وقت میری گاڑی ہے, کل تک میں آپ کے لیے الگ کوئی کار منگوا لوں گی. نہیں, میں تمہاری کار استعمال نہیں کرنا چاہتا. میں ٹیکسی سے چلا جاؤں گا. میں نے جواب دیا. میں نے سوٹ اتار کر سادہ شلوار قمیض پہن لی. میں نہیں چاہتا تھا کہ حلیے کی وجہ سے کوئی میری طرف متوجہ ہو. شیپ بڑھ کر اب مختصر داڑھی کا روپ اختیار کر چکی تھی اور مجھے ایک نظر میں شاہ عالم کے طور پر شناخت نہیں کیا جا سکتا تھا. میں نے ٹیکسی لی اور اسے شاہی محلے چلنے کو کہا. بارش ڈرائیور نے لاہور والا قوت پڑی مگر ٹیکسی آگے بڑھا دی. ٹیکسی کی رفتار کے ساتھ اس کی زبان بھی سماج کی اس برائی کے بارے میں چلنے لگی اور اتنے انکشافات یوں کر رہا تھا جیسے اس نے اس موضوع پر PhD کر رکھی ہو. خدا کر کے ٹیکسی اس کے ساتھ ہی اس کی زبان رکی. کرایہ دیتے ہوئے میں نے پوچھ لیا تم نے بڑی تحقیق کر رکھی ہے اس بارے میں, کہیں اس دھندے میں شامل تو نہیں رہی ہو؟ لا حول ولا قوت. اس نے جاتے جاتے سخت برا مان کر کہا. میں ہنس دیا. طوائفوں پہ اتنی اقسام تو مجھے علم ہی نہیں تھا جتنی اس ٹیکسی ڈرائیور کے علم میں تھی. میں نے 2-3 آدمیوں سے حسنہ کے کوٹھے کے بارے میں پوچھا. بالآخر ایک ذرا نیک قسم کے دلال نے اپنے مخصوص کوٹھوں پر لے جانے کی کوشش کرنے کی بجائے مجھے حسنہ کا پتہ بتا دیا اور ساتھ ہی منہ بنا کر آگاہ کیا. اس میں اب رکھا ہی کیا ہے؟ بازار کا سب سے کچرا مال ہے. حسنہ کا کوٹھا اپنی خستہ حالی سے دھندے کی مندی کا رونا رو رہا تھا. چرچراتی سیڑھیاں چڑھ کر میں اوپر پہنچا تو ایک مریل سے شخص نے میرا استقبال کیا. آؤ بادشاہ. بڑا انتظار تھا. بڑا سچا مال ہے. اس کے جملے کا آخری حصہ سن کر میری خوش فہمی دور ہو گئی تھی. حسنہ کہاں ہے؟ میں نے رکھائی سے کہا. اس نے منہ بنایا اور اندر منہ کر کے بولا حسنہ تیرا کوئی جاننے والا آیا ہے. اس نے لفظ جاننے والے کو خاص انداز میں ادا کیا تھا. فوراً ہی اندر سے ایک عورت برآمد ہوئی تھی. خوبصورت تو وہ جوانی میں بھی نہیں رہی ہوگی مگر اب اس کا وجود واقعی ایک کچرا رہ گیا تھا جس کے پاس سے گزرنے والی اس پر نظر ڈالنے کے بجائے منہ پر رومال رکھ لیتے ہوں گے. اس نے مسکرا کر کہا آؤ جی بسم اللہ. اسلم کہاں ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹی. اندر ہی ہے, آؤ نا. اس نے بھونڈے انداز میں لگاوٹ کا مظاہرہ کیا. بادل ناخواستہ میں نے اندر کی طرف قدم بڑھایا. یہ لکڑی کا دوہرے پٹ والا دروازہ تھا. جیسے میں نے اندر قدم رکھا دروازہ کھٹ سے عقب سے بند ہو گیا اور میں ساکت رہ گیا. غالباً اندر اسلم کی بجائے 3 آنکھ والا جن بھی میرا منتظر ہوتا تو مجھے اتنی حیرت نہ ہوتی جتنا میں نے وہاں ایک بندے کو دیکھا. ناصر عظیم. اس نے تندیہ انداز میں کہا آؤ رک کیوں گئے ہو؟ گویا میرے لیے اسلم کی مدد سے ٹیمپ لگایا گیا تھا اور میں احمقوں کی طرح اس میں آپ پھنسا تھا. کاش میں نے سائقہ کی بات مان لی ہوتی. میرے کرتے کی جیب میں پستول تھا لیکن اسے نکالنے کی کوشش خودکشی ہی کہی جا سکتی تھی کیونکہ وہاں پر جو آدمی تھا اس کے ہاتھ میں موجود پستول کا رخ عین میرے دل کی طرف تھا اور اس سے میں امید نہیں کر سکتا تھا کہ وہ گولی چلانے میں ایک لمحے کی تاخیر کرے گا. اس کی آنکھیں ساکت تھی اور ان سے سرد مہری ٹپک رہی تھی. ابتدائی جھٹکے سے سنبھل کر میں مسکرایا تھا.
میں تو سوچ رہا تھا کہ تم حویر چکروار وصول کر رہے ہوگے، لیکن تم تو اب تک یہیں ہو۔ بھارت ماتا کے سپوت تمغوں کے لیے کام نہیں کرتے؟ ہاں، تمہارے اعلیٰ حکام کو بھی میڈل سے زیادہ لگاؤ نہیں ہے۔ ویسے ریوڑی کی طرح بانٹ دیتے۔ ایک بیچارے کو عید قرار دے کر میڈل بھی دے دیا جو ہاسپٹل میں بڑا علاج کے لیے رو رہا تھا۔ میں نے ہنس کر طنز کیا تو اس کی آنکھوں میں شعلہ سا لپکا تھا۔ بکواس مت کرو، وہ پھنکارا۔ تمہاری وجہ سے میری بسوں کی جمی جمائی پوزیشن کا خاتمہ ہو گیا۔ تم نے میری باتیں ریکارڈ کر لی تھی، ورنہ میں اس کرنل کو بھی دیکھ لیتا جو نرک میں جا چکا تھا۔ کرنل کو تم نے مارا ہے؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ اپنے ہاتھ سے، اس نے کہکا لگایا۔ مگر اب میری انتقام کی آگ بجھی نہیں ہے۔ ہاں، میں نے اس سے اتفاق کیا، وہ تمہاری چتا کی آگ کے ساتھ ہی بجھے گی۔ اس نے اچانک گولی چلائی جو میرے سر کو چھوتی گزر گئی تھی۔ میں نے خود کو زندہ پا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، ناصر، تمہیں اتنی آسان موت نہیں ملے گی۔ تم مجھے مہلت دے کر غلطی کر رہے ہو۔ ویسے اس کی تلاشی لو، اس نے میری بات نظر انداز کر کے کسی سے کہا۔ دائیں طرف سے ایک شخص نامودارہ ہوا۔ اس کے خد و گال جنوبی ہندوستان کے لوگوں جیسے تھے، لمبا قد اور گھٹا ہوا جسم۔ اس نے پیشہ ورانہ انداز میں میری تلاشی لی اور بیریٹا برآمد کر لیا۔ پسٹل پر نظر پڑتے ہی وہ مسکرایا تھا۔ یہ اب تک ہے تمہارے پاس؟ اسلم کہاں ہے؟ میں نے اس کی بات نظر انداز کر کے کہا۔ اسے اسلم سے ملا دو، اس نے اس شخص کے کہا۔ تامل نے بھی پستول نکال لیا تھا۔ چلو، اس نے کوئی بدماشی مت کرنا۔ وہ مجھے برابر والے کمرے میں لایا جہاں اسلم ایک کرسی سے بندھا بیٹھا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر دکھ کی لہر سی اٹھی تھی۔ اس کا پورا جسم برہنہ تھا اور جا بجا چاقو سے کٹ لگے تھے۔ ایک بازو کی کھال کو اتر ہی گئی ہوگی۔ وہ زندہ تھا۔ میں نے بےتابی سے اس کا چہرہ تھپکا۔ اسلم، یہ کیا ہوا؟ بولو۔ اس نے سر اٹھایا۔ ابھی میں نے 1 گھنٹہ پہلے ہی اس سے بات کی تھی، وہ تو ٹھیک تھا۔ اس کی یہ حالت فون کے بعد ہی ہوئی تھی۔ میں نے مڑ کر اس سے کہا، ظالموں، نے تمہارا کام کر دیا تھا تو پھر اس کی یہ حالت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ شفاق انداز میں مسکرایا۔ تمہیں دکھانے کے لیے صرف ایک نمونہ ہے۔ تم نے ہمارے جو نقصان کیا ہے اس کی سزا تم کو ضرور ملے گی۔ میں دوبارہ اسلم پر جھک گیا۔ اسلم آنکھیں کھولو، دیکھو میں شعالم ہوں۔ بتاؤ رب نواز کہاں ہے؟ بتاؤ۔ میں اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا۔ اس نے سر ہلایا اور بامشکل آنکھیں کھولی۔ صاحب، آپ بھاگ جائیں۔ اس نے سرگوشی میں مجبور تھا۔ میں مجبور تھا۔ یہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ رب نواز کہاں ہے؟ لال حویلی میں۔ اس نے آہستگی سے کہا کہ میں بمشکل سن سکا تھا۔ چندہ بھی وہیں ہے۔ چندہ؟ میرا دل تڑپا۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ اس نے سر ہلایا۔ میں نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی تھی۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ بے تحاشا خون بہنے سے وہ موت کی سرحد پر مگر نہ بچا سکا۔ وہاں سے بھاگا تو انہوں نے پکڑ لیا تھا تو چندہ کا وہ مددگار جسے فون کی سہولت دیتا تھا اسلم ہی تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ رب نواز کے آدمیوں میں کس طرح پہنچ گیا تھا۔ کیا رب نواز اسے نہیں پہچانتا تھا؟ وہ جب کسی طرح اس کے صف میں شامل ہو ہی گیا تھا تو اس نے رب نواز کو جہنم رسید کیوں نہیں کیا؟ اچانک مجھے خیال آیا، پروفیسر کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ پروفیسر حازم رضا؟ وہ دوبارہ غنودگی میں چلا گیا تھا۔ میں نے اسے ہلایا، اس کے چہرے کو تھپکا۔ بمشکل اس نے آنکھیں دوبارہ کھولیں۔ وہیں لال حویلی، اس کا جملہ ادھورا رہ گیا تھا۔ وہ مر چکا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس کو شفاق انداز میں مسکراتے دیکھ کر یکدم ہی میرا استعال حدوں سے گزر گیا۔ میں نے چلا کر کہا، دیکھو یہ ابھی زندہ ہے۔ ایک لمحے کو وہ اس کی نظر بہکی اور میرے لات نے اس کے ہاتھ سے پسٹل اڑا دیا۔ اس نے کرب سے چلا کر کچھ کہا، غالباً اپنی مادری زبان کا کوئی منتخبہ لفظ کہا تھا جو عام طور پر کسی ڈکشنری میں نہیں پایا جاتا تھا۔ اس کا ہاتھ کلائی سے ٹوٹ گیا تھا، مگر اس نے پرواہ نہ کرتے ہوئے میرے پیر پر ٹھوکر لڑکھڑا کر گرا اور گرنا ہی میری جان بچا گیا تھا۔ شاید اس نے وہ دروازے پر نمودار ہوتے ہی مجھے پر فائر کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ دوسرا فائر کرتا میں نے اس کو دونوں پیروں سے درمیان ایڑی ماری۔ وہ چلا کر جھکا ہی تھا کہ دوسری گولی اس کے سر میں اتری۔ وہ مجھ پر گرنے لگا تھا۔ میں اسے ڈھال بناتے ہوئے تیزی سے دائیں طرف رکھا ہوا تھا۔ اس کا پسٹل اٹھا لیا۔ اس شخص نے پورا میگزین مجھ پر خالی کر دیا تھا، لیکن ساری گولیاں تامل کو لگی تھی۔ میں نے جوابی فائر کیا، دروازے سے غائب ہو گیا۔ اس کے بھاگنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں اس کی لاش کی طرف پھینک کر اس کے پیچھے بھاگا، لیکن پھر عقل نے مجھے روک لیا۔ اندھا دھند باہر نکل کر میں آسانی سے اس کا نشانہ بن جاتا۔ بھاگتے قدموں کی آواز دھوکہ بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے باہر نکلنے کے بجائے ایک لمحے سر باہر کرتے ہوئے اندر کھینچ لیا۔ فوراً ہی گولی آ کر دروازے کے چوکھٹ پر لگی تھی۔ اس کی اولاد نے، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں، میں نے چلا کر کہا۔ اس لمحے ایک کالی اور گول سی شے دروازے کے سامنے گری۔ خطرے کا احساس ہوتے میں نے چھلانگ لگائی اور کمرے کے وقت میں بچھے جہازی سائے پلنگ کے دوسری طرف جا گرا۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے، ورنہ دھماکے سے میرے کانوں کے پردے ضرور پھٹ جاتے۔ دھماکے کے ساتھ ہی گرد و غبار کا طوفان سا اٹھا تھا اور چاروں طرف ملبے کی بارش ہونے لگی تھی۔ جب یہ بارش تھمی تو میں کھانستا وہ اٹھا۔ مجھے بعض چیزیں لگنے سے معمولی زخم آئے تھے، مگر بم کے مہلک ٹکڑوں کی یلغار سے بیڈ نے بچا لیا تھا۔ تاہم اور اسلم کی لاشوں کا حشر اور بھی خراب ہو گیا تھا۔ دروازے کی طرف اتنا گرد و غبار تھا کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، البتہ کہیں کہیں شعلے سے چمک رہے تھے۔ بم نے آگ لگا دی تھی، شور کی آواز آ رہی تھی۔ اب میں یہاں رہتا تو پکڑا جاتا۔ 2 عدد لاشیں بھی موجود تھیں۔ میں نے ذرا آگے جا کر دیکھا، اگلے کمرے میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہاں فرنیچر اور پردوں کی بہتات تھی، اس لیے آگ سرحد سے پھیلی تھی۔ میں نے پلٹ کر کمرے کی کھڑکی کھولی، یہ شاید برسوں سے بند تھی اور جام ہو چکی تھی۔ میں نے کرسی اٹھا کر اس کے پٹ پر ماری، تیسری ضرب پر کرسی کے ساتھ کھڑکی بھی ٹوٹ گئی۔ میں نے نیچے جھانکا،
یہ ایک چھجا تھا، عقب میں مارکیٹ تھی اور دھماکے کے بعد لوگ جمع سب اوپر ہی دیکھ رہے تھے۔ زمین کوئی 20 فٹ نیچے تھی۔ میں نے جھچے پر پاؤں رکھا اور وہ ہلنے لگا۔ سال خوردہ لکڑی کمزور ہو گئی تھی۔ میں نے احتیاط سے پاؤں جمائے لیکن چھجا جواب دے گیا۔ میں نے نیچے کی طرف چھلانگ لگائی اور تماشے جو بر وقت ہٹنے میں ناکام رہے تھے میرے کام آئے۔ دو نے راستے میں آنے کی حماقت کی اور اپنے دانت اور ناک توڑوا کر انہوں نے مجھے راستہ دے دیا۔ 2 گلی بعد مجھے ٹیکسی مل گئی۔ اسے میں نے شاہی مسجد کے سامنے چھوڑ دیا۔ ڈرائیور نے خون کے گھونٹ پی کر 10.5 روپے قبول کیے۔ میٹر نے تمام تیز رفتاری کے باوجود اتنے ہی بنائے تھے۔ وہاں سے میں نے بس پکڑ لی۔ 2 اسٹاپ بعد اتر کر میں نے ایک رکشہ لیا۔ ڈرائیور نے پوچھے بغیر بیٹھنے کا برا منایا تھا، مگر میٹر سے 20 روپے زیادہ لے کر وہ مجھے مزنگ چوک چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سفر کے دوران میں نے اپنے تعاقب پر خاص توجہ رکھی تھی۔ اس کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا، وہ میرا تعاقب بھی کر سکتا تھا۔ مزنگ پر اتر کر میں نے ایک PCO سے سائیکو کو فون کیا۔ میں اس وقت مزنگ میں ہوں، کسی کو کار سمیت بھجوا دو۔ خیریت؟ اس نے تشویش سے کہا۔ آ کر بتاؤں گا، میں نے کہا اور ریسٹورینٹ کا پتہ بتا کر فون بند کر دیا۔ ریسٹورینٹ سامنے ہی تھا۔ میں نے ایک میز سنبھالی اور چائے کا کہہ دیا۔ مجھے اسلم کے آخری الفاظ یاد آ رہے تھے۔ اس نے رب نواز اور چندہ دونوں کے بارے میں یہی کہا تھا کہ وہ لال حویلی میں ہیں۔ چندہ اب تک سلامت ہی تھی، اگرچہ کئی دوسرے سوالات بھی ذہن میں آ رہے تھے، مثلا یہ کہ اسلم نے چندہ کو کیسے پہچانا، اس نے اس کی مدد کی، اور جب اسلم اسے فون کروا سکتا تھا تو اس نے چندہ کو فرار کیوں نہیں کروایا۔ اچانک مجھے نقلی ہاشم رضا کی بات یاد آئی۔ اس نے بھی حویلی کے تہہ خانے کا ذکر کیا تھا، مگر پولیس اور خفیہ ایجنسی والے لال حویلی کے تہہ خانے کی بھی پوری طرح تلاشی لے چکے تھے، اور انہیں وہاں تو رب نواز نہ ملا اور نہ ہی کوئی دوسرا فرد۔ آدھے گھنٹے میں سائیکا کا آدمی کار لے کر آ گیا تھا۔ میں نے بنگلے میں آ کر اسے ساری رادات سنائی۔ اس نے فوری طور پر متعلقہ تھانے کو فون کیا اور وہاں سے رپورٹ لی۔ پھر مجھے بتایا حسنہ نامی اس پیشہ ور عورت کے کوٹھے سے 2 لاشیں ضرور ملی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی نہیں ملا۔ اس کا ملازم غلام محمد غائب ہیں، وہ اس نقلی دوست کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انہیں مقامی طور پر مضبوط لوگوں کی مدد حاصل ہے، ورنہ وہ دن دہاڑے ایسی واردات نہ کر گزرتے۔ شکر ہے میں نے اسلم کو اپنا نمبر نہیں دیا تھا، ورنہ یہ جگہ بھی ان کی نظروں میں آ جاتی۔ اس جگہ وہ پھٹک بھی نہیں سکتا تھا۔ سائیکا مسکرائی۔ سائیکا مجھے نہیں معلوم کہ پولیس اور ایجنسی والوں نے رب نواز کی لال حویلی پر جو چھاپا مارا تھا اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ مجھے اتنا معلوم ہوا کہ رب نواز اور چندہ بھی اسی جگہ موجود تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہاں کوئی نہیں ہے، نہ ہی کوئی آدمی ملا اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ مجھے شبہ ہے رب نواز نے ہمیں بیوقوف بنایا ہے، وہ اسی حویلی میں موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں وہاں جا کر دیکھوں۔ ابھی تو وہاں پولیس کا پہرا ہے، لیکن میں کوشش کرتی ہوں ممکن ہے اجازت مل جائے۔ اجازت لے کر نہیں، جو بھی کرنا ہے خاموشی سے اور چپکے سے کرنا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ بتا کر کام خراب ہو ہی ہوگا۔ پولیس رب نواز سے ملی ہے، اس کے تنخواہ داروں کی کمی نہیں ہے، پھر کیا کیا جائے؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ پتہ نہیں۔ میں نے گہری سانس لی۔ مجھے باہر صورت چندہ کو بچانا ہے اور رب نواز کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ کہانیوں اور فلموں میں ایسا ہی ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں عام طور پر سے ہیرو ہی مار کھاتا ہے۔ وہ بولی۔ ایسا کرتے ہیں، اکبر خان سے بات کرتے ہیں، وہ اس معاملے میں زیادہ بہتر مشورہ دے سکے گا۔ اکبر خان کا نام لیا تھا کہ وہ اندر داخل ہوا۔ کسی نے مجھے یاد کیا ہے؟ ہم نے۔ سائیکا سے دیکھ کر جس طرح کھلی تھی، اس سے مجھے ان دونوں کے درمیان لطیف تعلق سمجھ آنے لگا تھا۔ آؤ بیٹھو، ناصر صاحب کو مشورہ چاہیے۔ میں اس کے سامنے ساری صورتحال رکھی اور وہ یہ جان کر حیران ہوا تھا کہ راولے لاہور شہر میں سرگرم عمل تھے اور کرنل پر حملہ انہوں نے ہی کیا تھا، جبکہ ہم اس کا ذمہ دار نواز کو سمجھ رہے تھے۔